السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سعود لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ رشتے زبردستی کی دین ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ انسان کو وہ ہر چیز ملے جو وہ چاہتا ہے۔ کچھ فیصلے انسان کی زندگی میں زبردستی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی فیصلے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اپنی خواہش سے ایک پھول کی چاہت کرتے ہو اور آپ کی چاہت کے برخلاف آپ کو آپ کی چاہت کا ایک پھول تو نہ ملے لیکن ایک گلدستہ مل جائے۔ بعض اوقات انسان کی مرضی کے خلاف فیصلے تو ہو جاتے ہیں جس پہ وہ شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں مرضی کے خلاف کیا گیا ہر فیصلہ غلط ثابت ہو۔ بعض دفعہ وہ فیصلہ بہت بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت کو قبول کر لینا چاہیے، نہ جانے کون سا وقت اس کی زندگی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ماما نبیلہ بیگم کچن میں مصروف تھی جب کرتلین چیختی ہوئی اندر آئی۔ ماما کیا ہو گیا این؟ نبیلہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی سے پوچھا تھا۔ یہ پوچھے ماما کیا نہیں ہوا؟ کیا ہے این؟ آ گیا گریجویشن کا رزلٹ میرا ماما، اور میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوں، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ۔ نبیلہ بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ درمیانہ قد، بھوری مائل آنکھیں، لمبے بال، گوری رنگت، کالی ٹی شرٹ ٹراؤزر، سفید پینٹ پہنے وہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ بس ماما، میں پہلے بابا کو بتاؤں گی، وہ خوشی سے کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ ارے این سنو تو، تمہارے ڈیڈ حدید کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ انسنا کر کے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ نبیلہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بس اللہ نصیب اچھا کرے، آمین، ایک ملازمہ نے پیار سے کہا تھا۔ بابا، وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے عبدالحدید کو دیکھ کر وہ وہیں سٹاپ ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس کے قدموں کو بریک لگی تھی اور ایک شرمندگی اس کے خوبصورت چہرے سے واضح تھی، لیکن اندر آتے ہی وہ سامنے والے کا دل ڈول گئی تھی۔ این نے شرمندگی سے سلام کیا تھا، جس کا جواب دونوں نے دیا تھا۔ سوری، میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ نہیں بیٹا، اندر آؤ، کوئی کام تھا؟ وہ میں رزلٹ بتانے آئی تھی، این کہہ کر جلدی سے جانے لگی تھی۔ این بیٹا، جوید صاحب نے پکارا تھا۔ جی بابا۔ بیٹا رزلٹ تو بتا دو۔ جی۔ حدید اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بابا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی، گریجویشن میرا کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن اب اس کے لہجے میں وہ جوش نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، جوید صاحب نے پیش ساختہ کہا تھا۔ مبارک ہو این، حدید نے دل سے کہا تھا۔ تھینکس کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ ہماری این بہت لائق ہے حدید۔ جانتا ہوں ماموں، کہہ کر وہ اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئے تھے، لیکن حدید کا دھیان شاید ابھی بھی کہیں اور تھا۔ آپی پارٹی کب ہے؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس کی بات پہ اچانک چونکی تھی۔ پارٹی بہت جلد میرے گلاب جامن۔ آپی، وہ جو مزے سے پارٹی لینے آیا تھا، گلاب جامن سن کے اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ آپی، سب سے پہلے تو میرا نام برہان جاوید ہے، اور سیدھی بات، عمر میں چھوٹا ہوں تو کیا قد میں آپ سے بڑا ہوں، اور رنگ روپ میں بھی آپ سے گورا، لہٰذا آپ مجھے گلاب جامن نہیں کہہ سکتی، سمجھی آپ؟ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ این نے اس کی پوری بات سنی تھی اور آخر میں آہستہ سے بولی تھی۔ پارٹی چاہیے کیا این آپی؟ اب چھوٹا بھائی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے لائن پہ آیا تھا۔ شام کو چلیں گے، اوکے بیٹی؟ اس نے جیسے اوکے تسلی دی تھی۔ اوکے۔ شام 1 گھنٹے میں شام ہونے والی ہے، آپ نہ جا کر تیار ہو جائیں، ویسے بھی بہت دیر لگاتی ہیں، وہ کہہ کر بھاگا تھا۔ برہان تیار ہو کر انتظار کر رہا تھا۔ اس گھر کے 2 ہی بچے تھے، برہان اور کرتلین، دونوں ہی ایک دوسرے کی جان تھے۔ پورا دن بھاگتے ادھم مچاتے اس بڑے سے گھر میں اگر رونق تھی تو ان دونوں کی وجہ سے تھی۔ دونوں ہی اکلوتے تھے، گھر کے لاڈلے تھے۔ کمپلیٹ ہو گئی تھی گریجویشن این کی، اور برہان ابھی پڑھ رہا تھا۔ این کی کزنز بھی تھی، جس کے ساتھ این کا کافی اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ ابھی اس نے اپنے کزنز کو بھی پارٹی دینی تھی۔ آپ بھی جائیں، وہ نیچے کھڑا آوازیں دے رہا تھا۔ حدید کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ ہائے بڈی، دونوں نے تالی ماری تھی۔ آپ کا کام ختم ہو گیا؟ برہان نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں کوئی ہیلپ لینے آیا تھا۔ ویسے تو وہ ماموں کا لاڈلا تھا، آتا رہتا تھا، لیکن آج اسے پورا دن ہی ہو گیا تھا۔ ہاں ہو گیا ہے، بس اب گھر جا رہا تھا، حدید نے جواب دیا تھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، این اپی ٹریٹ دے رہی ہیں، اس نے جیسے رازداری سے کہا تھا۔ اس وقت جا رہے ہو؟ وہ لمبا کر کے بولا تھا۔ کم آن حدید بھائی، اب میں بچہ نہیں ہوں، آپ کی جتنی ہائٹ ہو گئی ہے۔ ہائٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے برہان، عقل تو گھٹنوں میں ہی ہے۔ اچھا سنیں حدید بھائی، آپ بھی چلے نا ساتھ؟ نہیں، میں بس گھر جاؤں گا، ابھی کام باقی ہے۔ یہ غربت جو ہوتی ہے نا، بڑی کمبخت ہوتی ہے، انسان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں مار دیتی ہے۔ چلو نا۔ نہیں نا، وہ جیسے اس کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ چلو برہان، وہ جیسے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ حدید نے صرف ایک نظر دیکھا تھا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ کپڑے ہی نہیں پہنتی،
ٹریڈیشنل وہ لاکھ ماڈرن صحیح، لیکن باہر جانے کے لیے وہ ٹریڈیشنل کپڑے ہی پہنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گہرے سبز رنگ کی لمبی فراک میں ملبوس تھی، بالوں کو کھلا ہوا چھوڑا تھا لیکن سر پر ہلکا سا دوپٹہ تھا۔ حدید جیسے ہی جانے لگا برہان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ حدید بھائی بھی جا رہے ہیں ساتھ؟ اوکے، یقیناً اسے پسند نہیں آیا تھا لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی، کہہ کر وہ کار میں بیٹھ گئی تھی۔ حدید نے مڑ کر برہان کو دیکھا تھا جو دان نکال رہا تھا۔ تم بھی نہ، لیکن گاڑی میں چلاؤں گا۔ حدید نے ڈرائیور سے چابی لے لی تھی۔ برہان آگے حدید کے ساتھ اور عین پیچھے بیٹھی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کے آگے حدید نے گاڑی روکی تھی۔ ریسٹورنٹ وہی جہاں عین کئی بار آ چکی تھی، یہ اس کا فیورٹ تھا۔ برہان نے دل کھول کر آرڈر دیا تھا جبکہ عین نے پیزا آرڈر کیا تھا۔ حدید نے بھی اچھے سے کھایا تھا، بھوک تو ویسے بھی لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد حدید نے بل دیکھا تھا جو 10,800 تھا۔ عین نے کارڈ نکالا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو عین؟ کیا کر رہی ہوں؟ بل پے کرنا ہے، یہ ٹریٹ میری طرف سے تھی۔ عین نے اسے بتایا تھا، نہیں عین، یہ ٹریٹ میری طرف سے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہارے رزلٹ سے، اس لیے یہ میری طرف سے ہے۔ لیکن عین نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن کچھ نہیں۔ برہان کو ٹریٹ پھر دے دینا۔ کیوں برہان؟ لیکن حدید بھائی کیا ہو گیا؟ اتنا غریب بھی نہیں میں۔ حدید نے مذاق میں بات ٹال دی تھی، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، عین نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جانتا ہوں، اب چلیں جی۔ حدید بل پے کر کے دونوں کو گھر چھوڑ کر اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ جو غریبی ہوتی ہے نا، ترس کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن حدید نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ کوئی اس پہ ترس کھائے۔ وہ لاکھ غریب صحیح لیکن اس کے ضمیر نے کبھی گوارا نہیں کیا تھا کہ کوئی اپنے پیسوں سے اس کی خواہشیں پوری کرے، غربت میں ہی صحیح، لیکن وہ جو کھاتا، جو پہنتا، جیسے رہتا، سب کچھ خود کرتا۔ سیلف رسپیکٹ تو کوٹ کے بھری تھی، شاید اسی لیے وہ جاوید صاحب کے سب سے قریب تھا۔ حدید کھانا لگا دوں؟ نہیں امی، میں کھا کر آیا ہوں۔ لو بھائی، یہاں گھر پر کھانے کے لالے پڑے ہیں اور یہ نواب باہر سے کھا کر آ رہے ہیں۔ بس کرو ہادیہ، میرا بیٹا بھی آیا ہے۔ حدید کو روز کے اس تانوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ کیوں بھابھی؟ کیا چیز ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ کھانا پینا پہنا سب کچھ تو پورا ہوتا ہے، پھر روز روز کے تانے کیوں دیتی ہیں آپ؟ کیا پورا ہے حدید؟ اے سی نہیں ہے میرے کمرے میں، ارشین کھڑی کبھی بھائی کو دیکھتی تو کبھی بھابھی کو۔ بس کر دو ہادیہ، بس کر دو، بچہ بھی تھک کر آیا ہے اور تمہاری زبان پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ہاں میں ہی غلط ہوں، نہ جانے کیا کیا کہا تھا شادی سے پہلے، اور اب تو وہ منہ بنا کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ امی، فیروز بھائی کدھر ہیں؟ کیا وہ دوستوں میں ہیں؟ حدید نے اندازہ لگایا۔ امی آپ کیوں سر جھکا رہی ہیں؟ چھوڑے ارشین۔ حدید نے بہن کو پکارا تھا۔ جی بھائی، ایک کپ چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہے۔ جی بھائی۔ حدید کی 2 بہنیں تھیں، ایک کی شادی ہو گئی تھی، پھر فیروز تھا، وہ بھی شادی شدہ تھا۔ 2 بچے تھے جو کہ چھوٹے تھے لیکن بلا کے شرارتی تھے، دونوں ہی بیٹے تھے، ایک کا نام شایان اور ایک کا نام خرم تھا، پھر حدید تھا، اس کے بعد سب سے چھوٹی ارشین۔ باپ کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے اور گھر کا سارا نظام حدید کے سر تھا۔ تب فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا لیکن وہ مہینے کے چند ہزار کماتے اور باقی کا وقت دوستوں میں گزار دیتے۔ ایسے میں کسی کو تو گھر سنبھالنا تھا اور وہ حدید تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری نبھائی تھی۔ ارشین ابھی پڑھ رہی تھی، اس کی پڑھائی کا خرچہ، گھر کے راشن کا خرچہ، بل، سب کچھ حدید کے ذمہ تھا۔ ایسے میں حدید کے سپنے، اس کی خواہشیں سب ادھوری رہ گئی تھی، لیکن سب کی ذمہ داری حدید نے پوری کی تھی۔ اور رات کو الگ محنت کر کے اس نے امی کے کمرے میں اے سی لگوایا تھا۔ امی کا کمرہ بڑا تھا اس لیے رات کو بھابھی اے سی کی وجہ سے وہیں سو جاتی، لیکن ان کے تانے جاری رہتے جسے حدید نے بڑے ضبط سے سنتا تھا۔ کیونکہ وہ غریب تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر بات خاموشی سے سنتا اور برداشت کر لیتا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے اپنی شرٹ اپنی الماری میں ٹانگی اور پنکھا تیز کر کے لیٹ گیا۔ اس کا کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک بیڈ تھا، ایک الماری تھی جس کے ساتھ شیشہ لگا ہوا تھا، بیڈ کے دائیں طرف واش روم تھا اور بائیں طرف 2 سنگل صوفے تھے اور بیڈ کے سامنے الماری تھی اور الماری کے ساتھ دروازہ تھا۔ وہ بیڈ پر بنیان پہنے لیٹا تھا، نظریں چھت پر لگے پنکھے کی طرف تھی۔ اسے تو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی ہوگی، گرمی کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وہ پنکھے کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، ایسی جگہ تو وہ کبھی نہیں رہ پائے گی جہاں میں رہتا ہوں، میری غربت بھی اب میری محبت کے آڑے آئے گی۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہا تھا۔ صبح اس نے جاب پر بھی جانا تھا، اس نے لمبی سانس لے کر کروٹ بدلی تھی۔ صبح وہ 8 بجے تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے لگا تھا جب سائمہ آپا بچوں کے ساتھ گھر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، حدید نے سلام کیا تھا اور اپنے بہنوئی فاخر کے گلے لگا تھا۔ کیسی ہے آپا؟ حدید نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری جاب کیسے جا رہی ہے؟ ارے سائمہ آپا، آپ رہنے آئی ہیں؟ حدید نے پوچھا تھا۔ نہیں، بس ملنے آئی ہوں۔ اچھا، حدید نے منہ بنا کے کہا تھا۔ اچھا آپا، شام کو ملتے ہیں، کہہ کے حدید وہاں سے چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق حدید بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اماں اور سائمہ آپا دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ماما،
وہ کب سے خاموش تھی، اچانک اس نے پکارا تھا۔ برہان نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ پھپھو کے اور بھی تو بچے ہیں، لیکن بابا کو حدید میں کیا نظر آتا ہے؟ این نے سوچ کے پوچھا تھا۔ اور بھی اچھے ہیں، لیکن حدید سمجھدار سلجھا ہوا ہے۔ شروع سے ہی تمہارے بابا اور حدید میں ایک لگاؤ رہا ہے۔ ہمارے حصے کا پیار بھی وہی لے رہا ہے۔ وہ زیلر بڑبڑائی۔ آپی، برہان نے پکارا تھا، آئے ہم چپس کھیلتے ہیں۔ ابھی نہیں برہان، آپی پلیز، اس وقت نہ، مجھے آرام کرنا ہے۔ ہاں، آرام کر کے نہ، آپ اتنی موٹی ہو گئی ہیں۔ وہ منہ چڑھا کے بھاگا تھا۔ برہان کے بچے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ دونوں کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ سیما با کے بچوں نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ آئی تو وہ شام تک کے لیے تھی، لیکن بچوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ حدید جب گھر میں داخل ہوا تو صحن کا نقشہ بگڑا ہوا تھا۔ بچوں، اس نے آ کے سارے کشن صوفے پر رکھے تھے۔ ہاں ہاں کرو، بہن آئی ہے تمہاری۔ ہادیہ سر پر دوپٹہ باندھ کے آئی تھی۔ میرے بچے ہوتے تو تم گھر سر پر اٹھا لیتے۔ سیما خاموش تھی۔ ہائے سیما، تمہارے بچے بڑے ہی شرارتی ہیں بھائی۔ ارے ارشین، ذرا میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جی بھابی۔ ارشین اٹھ گئی تھی اور حدید کمرے میں جا چکا تھا۔ حدید، ہاں اپا، میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ جی کہیں۔ دیکھو حدید، اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اللہ کرے آگے اور کامیابی ملتی رہے گی، اس لیے تمہیں اب شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ آپا، آپ کو امی نے بھیجا ہے۔ حدید، امی غلط نہیں کہہ رہی آپا، ابھی نہیں، میں تیار نہیں ہوں۔ کوئی پسند ہے تمہیں؟ ایسی بات نہیں آپا، اور اگر پسند بھی ہوتی نا تو تب بھی تیار نہ ہوتا۔ آپا پلیز، آپ زبردستی مت کریں، مجھے تھوڑا وقت دے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ سیما خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھلا اب کیا کر سکتی تھی؟ واہ، این کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے تو پارٹی تو بنتی ہے، صوبے نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ سب لوگ لون میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ یہ این کی کزنیں تھی جو زیادہ امیر نہیں تھی، بس ٹھیک تھی۔ این کے درمیان والے ماموں کی بیٹیاں تھیں۔ این کے 3 ماموں تھے اور 4 خالہ تھی۔ پہلے ماموں کا نام جواد اور دوسرے کا نام فرحات، جن کی بیٹیاں اس وقت این کے گھر میں موجود تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بڑی بیٹی جس کا نام صوبیہ تھا، وہ این کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھی، جس نے سی ایس کیا تھا، جس کا رشتہ این کے ماموں این سے کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا جس کا نام عریب تھا، جس نے حال ہی میں سی ایس کیا تھا، لیکن این اب بھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اور رمیسا تھی، دونوں ہی پڑھ رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے صوبیہ کی، کیوں این؟ اب کہ ندا نے کہا تھا۔ یہ اس کے تیسرے ماموں کی بیٹی تھی، جو 2 بہنیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ ایک بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بھائی جس کا نام زید تھا، وہ بھی عریب کے ساتھ سی ایس کر رہا تھا، اور اس کے بعد ندا تھی۔ صوبی کی بہنیں اور ندا یہ این سے ملنے آئی تھی۔ 2 گھنٹے سے ٹی وی لون میں موجود گپیں ہانک رہی تھی۔ جب حدید لیپ ٹاپ میں ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تھا، وہ شاید آفس سے لنچ ٹائم میں آیا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے سی اے کیا تھا، اور اب ایک اچھی کمپنی میں اس کو جاب کی آفر ہوئی تھی۔ اس کی جاب کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ کنسٹرکشن کا کام، جاوید صاحب بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ ایک اچھے بزنس مین ہونے کی وجہ سے حدید اسے ہر کام ڈسکس کرتا تھا۔ اب بھی وہ شاید کوئی نئے پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے آیا تھا۔ اندر آتے اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ السلام علیکم، این ماموں کی طرح اس نے سلام کے بعد این کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سب دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا تو باہر گئے ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ ایک پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کال کر لیں، این نے جس سے حل بتایا تھا۔ میں کال کر کے آیا تھا، پھر آتے ہی ہوں گے، آپ تب تک ہمیں جوائن کر لیں، ندا نے ایک دم کہا تھا۔ حدید اور این نے ایک نظر سب کو دیکھا تھا۔ نہیں شکریہ، انجوائے، ہیو فن، میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ لوگ انجوائے کریں، کہہ کر وہ باہر نکلا تھا۔ این دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ ویسے این تمہارے ڈیڈ کے خاندان والوں میں سے مجھے یہ بڑا ہینڈسم لگتا ہے، ندا نے کہا۔ اگر یہ امیر ہوتا نا تو میں اسے پرپوز کر دینا تھا، ندا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا شادی کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ اوبویسلی این، اب میں امیری سے غریبی میں نہیں جا سکتی۔ اس کی بات پہ وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی، لیکن یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ حدید اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ ہاں وہ غریب تھا، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس کی سیلف رسپیکٹ امیروں سے زیادہ تھی۔ ہاں وہ اس کے بابا کے قریب تر تھا۔ ہاں ان دونوں میں زیادہ بول چال بھی نہیں تھی، لیکن کوئی اسے غریب کہے یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ چلی گئی تو این خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی جہاں برہان ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ این کچھ الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ برہان ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا واپی؟ برہان، ایک بات بتاؤ، اگر انسان غریب ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ کسی نے غریب کہہ دیا؟ برہان نے جیسے مذاق میں پوچھا تھا۔ ایم سیریس برہان، این آپ اگر کوئی غریب فیملی سے ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ہم غریب فیملی سے ہوتے تو آپ کا اور میرا کیا قصور ہوتا؟ برہان نے آرام سے کہا تھا۔ این سر اس بات میں ہلایا تھا، تو پھر دنیا والوں کو غریبی سے کیا مسئلہ
ہوتا ہے؟ این پھر الجھی تھی۔ یہ تو دنیا والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ این خاموش ہو گئی تھی۔ گیم کھیلنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا وہ لحاف لے کر لیٹ گئی تھی۔ ماما کوئی آیا ہے کیا؟ تمہارے فرحاد ماموں آئے ہیں۔ این نے اس بات میں سہ لایا تھا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے اتنی اٹیچ نہیں تھی جتنا حدید اپنے ماموں سے تھا۔ دیکھ لینا جاوید، این کی گریجویشن بھی پوری ہو گئی ہے اور اریب کا CS۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اب میں اس کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ فرحاد صرف بات کرنے آیا تھا۔ فرحاد تمہاری بات ٹھیک ہے، ان کی شادی بھی ہو جانی چاہیے، لیکن یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں سے ہی جواب نہیں دے سکتا۔ جاوید نے صاف بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو، گھر میں مشاورت کر لو، بیٹی کی مرضی جان لو۔ لیکن جاوید، میرے بیٹے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے کچھ وقت دو۔ یہ ایک فارمل سی ملاقات تھی جو دونوں میں ہوئی تھی۔ جاوید سیدھی بات کرنے والا شخص تھا، جو دل میں تھا وہ اس زبان پر تھا۔ اپنے خاندان میں وہ سب سے بولتے، سب کی سنتے، ہر کام میں مشورے بھی لیتے تھے، لیکن کرتے وہی تھے جو ان کو ٹھیک لگتا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے نبیلہ سے کرنی تھی، لیکن فیصلہ تو جاوید صاحب نے ہی کرنا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب جاوید صاحب نے تفصیل سے بات کی تھی۔ نبیلہ بیگم بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مطمئن نہیں ہیں یا کہیں اور سے بھی پرپوزل آیا ہے؟ میری اکلوتی بیٹی ہے این، فیصلہ سوچ سمجھ کے لوں گا۔ ویسے جاوید، اریب میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خوش ہوں میں۔ کمی تو کوئی نہیں ہے نبیلہ، لیکن یہاں بات میری بیٹی کی ہے۔ نبیلہ خاموش ہو گئی تھی۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، رشتہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن ہاں تو مطمئن ہو کے ہی کیا جاتا، اور کہیں نہ کہیں جاوید صاحب مطمئن نہیں تھے۔ صبح اتوار تھا اور جاوید صاحب حدید سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کی بھی رائے لینا چاہتے تھے۔ اپنے دل کی ہر بات وہ حدید سے کر لیا کرتے تھے اور وہ ہر بار انہیں مطمئن کر لیتا تھا۔ اس بار بھی شاید مطمئن حدید نے ہی کرنا تھا۔ اب بس کل وہ حدید سے بات کر کے این سے بات کرنا چاہتے تھے، جو اس رشتے سے ابھی بے خبر تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل میں موجود تھے۔ جاوید صاحب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، سلام کا جواب دے کر دوبارہ نظریں مطالعے پر جمع تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو حدید سے بات کرتے ہوئے موجود ہوتی تھی۔ وہ آ کے آرام سے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے ماموں، آج تو مسکرانے کا انداز ہی الگ لگ رہا ہے۔ اس نے چہرے پر جیسے کچھ کھوجنا چاہا۔ اچھا جاوید، ماموں کی مسکراہٹ ویسے ہی قائم تھی۔ میں نے تمہیں ایک مشورے کے لیے بلایا ہے، 1 منٹ آئی گیس۔ حدید نے شرارتی سے لہجے میں کہا۔ اوکے، گیس نہیں کر پاؤ گے لیکن تم۔ جاوید، ماموں نے آرام سے جواب دیا تھا، کہیں آپ کو کوئی کمپنی تو نہیں کھولنے والے؟ وہ ہنسے تھے۔ نیو کمپنی کھولنا آسان نہیں ہے حدید۔ اچھا، وہ مایوس ہوا تھا۔ پروجیکٹ کہیں آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں؟ نہیں، انہوں نے مزے سے جواب دیا تھا۔ کچھ اوپر کا سوچو حدید۔ جاوید، ماموں نے جیسے ہنٹ دیا تھا، کیونکہ ایک وہی تو تھا جس سے وہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو ڈسکس کرتے تھے، ایک وہی تھا جس سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا سب سے پہلے گود میں بھی انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے سوچ میں پڑا تھا۔ گیس نہیں کر پاؤ گے حدید، میں نے کہا تھا نا تمہیں۔ اچھا اب چلیں آپ بتائیں، اس نے جیسے ہتھیار ڈالے۔ جاوید، ماموں اب سنجیدہ ہوئے تھے۔ اس بار بات گھر کی ہے اور سیریس بھی ہے۔ گھر کا سن کر یکدم حدید سنجیدہ ہوا تھا اور سوالہ نظروں سے ماموں کو دیکھا تھا۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ این کے لیے رشتہ آیا ہے، یہ خبر تھی یا دھماکہ جو اس کے سر پر ہوا تھا؟ کیا؟ وہ یکدم کھڑا ہوا تھا۔ جاوید، ماموں نے اس کے ریئیکشن کو دیکھا تھا۔ کیا وہ حدید کو؟ کچھ نہیں۔ وہ جیسے شرمندہ ہو کر یکدم بیٹھا تھا۔ کس کا پرپوزل ہے؟ آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اریب کا۔ جاوید صاحب نے بغور اس سے دیکھ کر جواب دیا۔ کیا وہ حدید، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں ماموں، وہ اچانک ایسے سنا تو وہ بظاہر مسکرا کے بولا تھا، پھر وہ اسے ساری بات بتا رہے تھے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اسے بار بار بس یہی سنائی دے رہا تھا، این کا رشتہ آیا ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اب جاوید صاحب پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جس پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ حدید، کیا ہوا ہے؟ تم نے میری بات سنی بھی ہے؟ اس نے ایک دم دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولا، ماموں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں حدید، یہاں بات میری بیٹی کی ہو رہی ہے۔ جانتا ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، تو میرے لیے میری اولاد جیسے ہو۔ جاوید صاحب کا لہجہ نرم تھا۔ اور میں آپ کی نظر میں کیسا لڑکا ہوں؟ اس نے سر جھکا کے پوچھا تھا۔ حدید، آج اچانک یہ سوال؟ بتائیں نا ماموں، اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا تھا۔ اپنا سر اٹھاؤ حدید، تم اس قابل ہو کے سر اٹھا کے چل سکو۔ آج تک تم نے صرف ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا سر جھک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے حدید؟ جاوید صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ بس اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا اور آج پہلی بار جاوید صاحب اس کی آنکھوں کو جھلملاتے دیکھا تھا۔ ماموں، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ جاوید صاحب نے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو حدید کو اتنے برے طریقے سے پریشان کر گئی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے حدید، بتاؤ مجھے۔
جوید کو اپنی بات بھول گئی تھی، وہ نرمی سے اسے کہہ رہے تھے آپ مجھے دیں گے ماموں؟ وہ کھوئے لہجے میں بولا تھا ہاں حدید بتاؤ کیا چاہیے؟ انہوں نے صبر سے پوچھا تھا پتہ نہیں ماموں، لیکن اگر آج نہیں کہہ پائے تو پوری عمر پچھتاتا رہوں گا حدید، اب تو مجھے پریشان کر رہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے عین چاہیے۔ جوید صاحب نے اسے رانی سے دیکھا تھا، انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ حدید کوئی ایسی بات کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے انہوں نے کوئی اور بات سنی ہو۔ مجھے عین چاہیے ماموں، اس نے اپنی بات دہرائی تھی، اس کا لہجہ رندا ہوا تھا جیسے وہ بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے حدید؟ جوید صاحب کا لہجہ یکدم اکھڑا تھا، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو، جس سے یہ بات غصہ دلا گئی ہو۔ بکواس نہیں ہے ماموں، میری محبت ہے۔ وہ اٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ پلیز ماموں، میری محبت کو میری غریبی کی سزا مت دینا۔ جوید صاحب اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کے قدموں میں بیٹھا حدید اپنی محبت کے لیے رو رہا ہے، وہ محبت جو ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ پلیز ماموں، پہلی بار کچھ مانگ رہا، مجھے انکار مت کریں۔ وہ اپنے قدموں میں بیٹھے حدید کو جھٹک نہیں سکے تھے، اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے۔ یہ کس پریشانی میں ڈال گیا تھا حدید انہیں۔ اٹھو حدید اور جاؤ یہاں سے۔ لیکن ماموں، میں نے کہا جاؤ۔ وہ بوجھے قدموں سے باہر نکلا تو سامنے سے عین آتی ہوئی دکھائی دی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، شاید وہ دونوں کو چائے دینے آ رہی تھی۔ وہ رف فلی میں تھی، ٹی شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ حدید نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، وہ دوبارہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے بات کی تو وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ وہ گزر کے جانے ہی لگا تھا کہ جب عین نے روکا تھا، آج آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ میں چائے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب حدید نے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا، جو روئی روئی سی معلوم ہوتی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور اس پل میں حدید کو لگا تھا کہ اس نے عین کے ساتھ ساتھ آج ماموں کو بھی کھو دیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ بغیر کچھ بولے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عین کندھے چاتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ جوید صاحب اب بھی ایسے ہی بیٹھے تھے۔ بابا جاؤ یہاں سے بابا، لیکن چائے۔ ابھی وہ بات پوری نہیں کر پائی تھی جب جوید صاحب تیز آواز میں بولے تھے عین جاؤ یہاں سے۔ عین کی آنکھوں میں یکدم آنسو آئے تھے، وہ چائے کی ٹرے لیے وہاں سے نکلی تھی۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہمیشہ بغیر وجہ کے ڈانٹتے ہیں۔ اس نے دشتی سے آنسو صاف کر کے سوچا تھا۔ چائے ویسے ہی کچن میں رکھ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، نبیلہ بیگم آرام کر رہی تھی جبکہ برہان دوستوں کے ساتھ تھا۔ نہیں جوید، عین کا رشتہ اریب سے ہوگا، کیا کمی ہے حدید میں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ تو اریب میں کیا کمی ہے؟ نبیلہ بیگم بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔ لیکن میرا دل حدید کے لیے مطمئن ہے۔ دیکھیں جوید، حدید بہت اچھا ہے، لیکن اس کا سٹیٹس ہمارے برابر نہیں ہے۔ عین کیسے جسٹ کرے گی؟ نبیلہ بیگم کی بات بھی ٹھیک تھی، ہمارے برابر نہیں ہے سٹیٹس نبیلہ اریب کا بھی۔ جوید صاحب نے بھی پرسکون ہو کے کہا تھا، جیسے ان کے دل نے فیصلہ دے دیا ہو۔ ہمارے برابر نہ صحیح جوید، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ وہاں سکون سے رہ سکے۔ سکون سے تو وہ حدید کے پاس بھی رہ سکتی ہے، 2 وقت کا کھانا تو وہ سکون سے کھا سکتی ہے۔ حدید اس کی ہر ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ جوید صاحب بالکل پرسکون تھے، شاید ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ ان کے دل کو مطمئن کر گیا تھا۔ حدید ضروریات تو پوری کر سکتا ہے، لیکن اریب تو اس کی خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن اریب کے پاس وہ نہیں ہے جو حدید کے پاس ہے۔ جو ایسا ہم نے رام سے کہا تھا، مطلب؟ نبیلہ بیگم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مطلب یہ نبیلہ کہ اریب صرف عین کو پسند کرتا ہے اور حدید عین سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ نبیلہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا آپ اب بھی راضی نہیں ہیں نبیلہ؟ یہ اس نے خود کہا ہے آپ سے؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ نبیلہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، کہنے کو شاید کچھ بچا ہی نہیں تھا، وہ بھی شاید حدید کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ تو اتنا پریشان مت ہو، وہ دونوں ایک کیفے میں تھے جب شاہ نے حدید سے کہا تھا وہ اس کے بچپن کا دوست ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جانتا تھا، لیکن حدید کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شان، تو نہیں سمجھے گا، بات بگڑ گئی ہے۔ دیکھ حدید، تیرے دل میں جو تھا وہ تو نے کہہ دیا، اب دعا کر سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن حدید کو کسی طور پہ بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا فون بجا تھا۔ اس نے بے دلی سے فون کو دیکھا تھا، پھر ایک دم اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ شاہ نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ اٹھا اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی تھی۔ معمول کے مطابق اس نے سلام کیا تھا۔ جوید صاحب نے سلام کے بعد ادھر کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کل اپنی ماں کو بھیج دینا رشتے کے لیے۔ ایک حیرت کا جھٹکا اور لگا تھا حدید کو، اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ شان اسے سوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی اس کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا؟ جوید صاحب نے مختصر سا کہا تھا۔ وہ کال کٹ کرنے ہی لگے تھے جب حدید نے پکارا تھا، ماموں آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض تو ہوں، لیکن کل تفصیل سے بات کریں گے۔ انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ حدید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شان، ماموں مان گئے؟ دیکھا میں نے کہا تھا، تو ویسے ہی ٹینشن لے رہا تھا۔ اچھا چل، بعد میں ملتا ہوں، ابھی اماں سے بھی بات کرنی ہے۔ اب کہاں ملنا ہے؟ شاہ نے کہا بری تھی، تو دفع ہو جا، کہہ کر وہ باہر نکلا تھا۔
एन आपी वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वो जो किताब पढ़ी थी यकदम वो खिला के देखा था। क्या हो गया बुरहान, इंसानों की तरह नहीं आ सकते? एन ने उसे डांटा था। आपी जो खबर लाया हूं ना, इसने मुझे इंसानों की तरह आने नहीं दिया। अच्छा क्या खबर है? एन ने तजस्सुस से पूछा था। आपी अगर आप सुनेंगी ना, या तो दुख से बैठ जाएंगी या खुशी से खड़ी हो जाएंगी। बुरहान बोल भी दो अब, एन ने जब्त से कहा। आपका रिश्ता आया है क्या? कहाँ से? पहले तो वो खड़ी हुई थी। वो जानती थी कि रीब उसे पसंद करता है तो रिश्ता भी वहीं से होगा, लेकिन वो अपने ख़ानदान में से भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसके बाबा ने उसके लिए कोई स्पेशल ढूंढा होगा, लेकिन उसे हैरत का झटका तो तब लगा जब बुरहान ने बताया कि आप ही हदीद भाई का रिश्ता आया है। क्या? वो कुछ लम्हे तो बोल ही नहीं पाई थी। शौक तो बुरहान भी था। रेली बड़ी रिश्ते आते रहते हैं, रिलैक्स, बड़ी रिश्ते आते रहते हैं। बाबा ने कौन सा हाँ करनी है? मुझे यकीन है बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए समवन स्पेशल ही लाएंगे। एन ने आंखें घुमाकर कहा था, जैसे उसे अपनी सोच पे मुकम्मल यकीन हो। आपके तलाक के लिए अर्ज़ है कि बाबा हाँ कर चुके हैं और पप्पो नीचे बैठी है। बुरहान ने मुंह बनाकर कहा था। शायद वह जानता था कि आपी का अब क्या रिएक्शन होने वाला है। हदीद लाखों में एक था बुरहान की नज़र में, लेकिन फिर भी वो इससे एन के साथ नहीं देखना चाहता था। क्या? असल धमाका तो एन को अब लगा था। पहले तो वो खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो बैठ गई थी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। इसने अल्फाज तोड़ के अदा किए थे। आवाज़ कहीं पीछे से आती हुई महसूस हुई थी। बहुत कुछ ऐसा टूटा था, और जो टूटा था इसमें सबसे पहले नंबर पर भरम था। रिलैक्स आपी, बुरहान ने बैठ कर इसके कंधे से पकड़ कर कहा था। आखिर बाबा ने मुझे भांजे की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया ना। वो मुझसे से कभी भी प्यार नहीं करते। आंखों में एकदम आंसू आए थे। आपी, बुरहान ने से पुकारा था। बुरहान अभी तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आपी, बुरहान प्लीज़, एन ने जो देकर बोला था। अच्छा रोना बंद करें, हम हल निकाल लेंगे। उसका सर थपके वो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मामा बाबा उसे अंदर आते दिखाई दिए। क्या हुआ? बुरहान को इस तरह जाते देखकर नबीला बेगम ने पूछा था। कुछ भी नहीं, वो इधर ही खड़ा हो गया था और जावेद साहब आगे आए थे। एन ने फटाफट आंखें साफ करके होंठों पर मुस्कुराहट लाई थी। एन, हम एक ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। जी कहे मामा, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा। बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय किया है हदीस से, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? एन ने एक नज़र दोनों को छोड़कर बुरहान को देखा था, जो संजीदा सा खड़ा था। वो मेरी बेटी है नबीला, मैं जानता हूँ इसकी क्या रज़ा है। मैं फिर भी एन से पूछना चाहती हूँ, बताओ एन। एन ने अब अपने बाबा के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा था। इनका चेहरा उठा हुआ था, जो एन की एक ना पे झुक भी सकता था, और एन ये कभी नहीं चाहती थी। बुरहान अब भी हाथ बांधे खड़ा था। बोलो एन, नबीला बेगम ने नरम लहजे में कहा था। बाबा, जैसे बाबा को बेहतर लगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, कहकर इसने सर झुका लिया था, जैसे इसने अपनी आने वाली ज़िंदगी का फ़ैसला चुटकियों में किया था। लेकिन पूरी ज़िंदगी के फ़ैसले चुटकियों में नहीं किए जाते। देखा नबीला, मैंने कहा था ना, जावेद साहब ने मुस्कुराकर कहा था। तो फिर ठीक है, हम आपा को हाँ कह देते हैं। एक मिनट। बुरहान आगे आके एन के साथ खड़ा हुआ था। हम सोच के हाँ कह देंगे, इतनी जल्दी क्या है? एन ने बेसाख्ता हाथ पकड़ा और बुरहान को चुप रहने का इशारा किया। हम सोचने का वक़्त क्यों ले, जब हमें इस रिश्ते में कोई इतराज़ ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ एन। जावेद साहब ने इसके सर पर हाथ रखा था और वहाँ से निकलते चले गए। नबीला बेगम भी जा चुकी थी, और अब इन्हें फूफो रहीला से बात करनी थी। आपने हाँ क्यों की? सीधा ना करती। बुरहान, जो हो रहा है इसे होने दो, बाबा ने बेहतर ही फैसला किया होगा। आप राज़ी नहीं थी, लेकिन अब राज़ी हूँ। मैं किसी को पसंद नहीं करती बुरहान, बाबा जैसे चाहे मेरा साथी बना सकते हैं। बुरहान में बस शौक थी, मुझे एतराज़ नहीं था, इसने मुस्कुराकर समझाया था। आखिर बड़ों को बड़ों के आगे फिर बड़ा बनना पड़ता है। कुछ देर में उसे नीचे जाना था, जहाँ पप्पो, हदीद, अरशीन भाभी सब उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आप वहाँ कैसे रहेंगी? एक भाई होने की वजह से उसे बहन की फ़िक्र थी। क्यों बुरहान? वहाँ पप्पो, हदीद, अरशीन सब रहते हैं ना, और जैसे वो रहते हैं मैं भी वैसे रहूँगी। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। फ़िलहाल के लिए तो वो बुरहान चुप हो गए, लेकिन वो बाबा से ज़रूर बात करने वाला था। थोड़ी देर बाद नबीला बेगम उससे तैयार करके नीचे ले गई थी, और हदीद उसे देखकर लग रहा था कि उसने ज़िंदगी की हर जंग जीत ली थी। वो पुप्पो के पास बैठ गई थी। अरशीन उससे बातों में मसरूफ़ हो गई थी, और हादिया भाभी तो उससे नफ़रत से बस घूर रही थी, क्योंकि वो हदीद की शादी अपनी बहन से करना चाहती थी। लेकिन अब उसकी जगह एक पढ़ी लिखी खूबसूरत रईज़ादी आ रही थी। ये बात उसे एक आंख नहीं भा रही थी। बातें वगैरह हुई, खाना वगैरह खाया वो कमरे की तरफ, और पप्पो घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अब बस जल्दी ही वो इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। कुछ ही वक्त था अब शादी के लिए। रहीला के पाँव तो ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। आखिर उनके बेटे ने इतनी बड़ी खुशी दी थी, और अरशीन के लिए एन हमेशा से ही फेवरेट थी। घर जाके दीद ने खुद एन से बात की थी। वो इसकी मर्ज़ी खुद जाना चाहता था, और इसकी मर्ज़ी सुनकर वो मुतमिन हो चुका था। एन के मामू ने बेहद
اعتراض کیا تھا نبیلہ بیگم نے تو معذرت کر لی تھی، لیکن جاوید صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، انہیں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق تھا۔ کسی کو بھی عین اور حدید کے رشتے کا پتہ چلا تو کسی کو خوشی سے حیرت ہوئی تو کسی کو نفرت سے حیرت ہوئی، جو بھی تھا، لیکن اب عین حدید کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑا اور وہ دن بھی آ گیا جب عین کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر آنا تھا۔ گزرے وقت میں عین نے اسے خود سے کبھی میسج نہیں کیا تھا، جب بھی کرتا وہی کرتا تھا۔ اس کی نظر میں عین کی جھجک تھی، شرم تھی۔ برہان نے کئی بار بات کی تھی، لیکن پھر جاوید صاحب نے اسے حدید کا راز بتا کے راضی کر لیا تھا۔ اگر برہان مطمئن تھا تو کافی حد تک وہ عین کو بھی مطمئن کر چکا تھا، لیکن عین کی احساس کمتری وہی قائم تھی۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ بابا نے اس کی شادی بھانجی کی محبت میں آ کے کی۔ آج بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ بابا کے سامنے پہلے برہان، پھر حدید تھے اور پھر وہ تھی۔ بعض اوقات انسان کی غلط فہمیاں ہی اس سے صحیح فیصلے کروا دیتی ہیں۔ آج وہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے حدید کے گھر آئی تھی۔ رخصتی کے وقت برہان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب حدید جیسا تھا، جیسا وہ چاہتا تھا، اب ویسا ہی بن جانا چاہتی تھی۔ اپنی خواہشوں کو، اپنی خوشیوں کو اس نے اپنے اندر دفن کر لیا تھا۔ وہ خود اب وہ چنچل شوق سی عین نہیں بلکہ بہو اور بیوی سمجھتی تھی۔ پہلے 2 دن تو خوشی سے گزرے تھے حدید کے، لیکن عین ان دنوں میں زیادہ تر خاموش رہی تھی۔ اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی اس کی شادی کو 3 ہی دن ہوئے تھے۔ حدید کی جاب شروع ہو گئی تھی اور شین بھی کالج جانا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں بس امی، عین اور ہادیہ بھابی ہی ہوتی تھی۔ عین اسی وقت کمرے میں تھی اور حدید آفس جا چکا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب ہادی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عین نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اب ماڈرن کپڑے پہنا چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ زیادہ تر فراک یا پھر سوٹ ہی پہنتی تھی۔ بی بی، صبح کا وقت ختم ہو گیا ہے، تمہارے گھر اٹھا جاتا ہوگا اتنی دیر تک، لیکن یہاں صبح ہی اٹھا جاتا ہے اور اب 11 بج رہے ہیں، اتنا کام پڑا ہے محترمہ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ہادی کی آواز تیز تھی۔ 2 دن اس نے سکون کے گزارے تھے اور اب اس کی زبان پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ پھپھو کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہادی، بچی کو آئے 2 دن ہی نہیں ہوئے، تمہاری زبان پھر سے شروع ہو گئی۔ عین نم آنکھوں سے کبھی پھپھو کو دیکھتی تو کبھی بھابھی کو۔ آپ رہنے دے اماں، پورے گھر کی صفائی پڑی ہے، آج کپڑے بھی دھونے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، نوکر سمجھا ہوا ہے مجھے، ہادی نے غصے سے کہا تھا۔ ہادی وہ بھی بچی ہے، کیسے کرے گی صفائی؟ پھپھو نے عین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بچی کے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے ہوئے اور شادی ہو گئی ہے، چلو بی بی صفائی کرو۔ یہ ہادی نے وائپر اور جھاڑو سے پکڑائی تھی اور خود کچن میں چلی گئی تھی۔ عین، پھپھو نے پکارا تھا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، میں کر لوں گی، عین نے رندی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ یہ گھروں کی لڑائیاں، یہ گھروں کے کام، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ عین نے پہلے کمرے کی صفائی کی اور کمرے کی صفائی سے ہی وہ تھک گئی تھی۔ اس نے سامنے پڑی بالٹی کو ایک نظر دیکھا، پھر ہمت کر لے کھڑی ہوئی اور باقی ساری صفائی کی۔ اب گھڑی میں 1 بج رہا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ہی دن میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اب بس گراج باقی تھا۔ اس نے اپنی گیلی آنکھیں صاف کی اور چہرے پر مسکراہٹ لائی اور گراج صاف کرنے لگی۔ اب یہ کر رہی تھی جب ارشین کالج سے آئی تھی۔ گرمیوں کے اول دن تھے، عین کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا۔ ارشین جا چکی تھی، اس کے پاس آئی تھی۔ بھابھی آپ صفائی کیوں کر رہی ہیں؟ ارشین چونکی تھی، اس کے پاس آئی تھی۔ بھابھی آپ صفائی کیوں کر رہی ہیں؟ ارشین، میں مہمان نہیں ہوں، ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ زبردستی مسکراہٹ لی، بولی نہیں بھابھی، باقی میں کر لوں گی، آپ اندر جائیں۔ ارشین، تم ابھی کالج سے آئی ہو، بھابھی مجھے ان کاموں کی عادت ہے، لائیں دیں مجھے۔ اس نے زبردستی جھاڑو اس کے ہاتھ سے لینا چاہا تو نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ 1 منٹ، یہ کیا ہوا؟ اس کے گورے ہاتھوں پر لال لال دھبے تھے۔ کچھ نہیں، بس وہ ڈسٹ سے الرجی ہے تو، لیکن یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ عین چپ ہو گئی تھی۔ آپ اندر جائیں، اس پر کچھ لگائیں، باقی کام میں کر لوں گی۔ عین خاموشی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے ہاتھوں پر اور گردن پر دوائی لگائی تھی اور ناشتے کے لیے کچن میں گئی تو کھانا تیار تھا۔ اس نے سکا سانس لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی آزمائش کے لیے آئی ہو۔ کھانے میں بھابھی نے چکن بنایا تھا جو کھانے لائق تھا۔ عین نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور برتن رکھ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے کمرے میں گئے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ہادیہ پھر سے آئی تھی۔ گھر والوں نے تمیز نہیں سکھائی۔ ارشین جو گراج کی صفائی کے بعد فریش ہوئی تھی، جلدی سے آئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ ارشین نے بھی ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھو اپنی نئی بھابھی سے کہ گھر والوں نے تمیز نہیں سکھائی، کیا ہوا ہے؟ عین نے پوچھا تھا۔ بی بی، کھانے کے بعد برتن بھی دھونے ہوتے ہیں اور ان برتن میں ہادیہ کے برتن بھی شامل تھے۔ میں دھو دیتی ہوں، ارشین نے جلدی سے کہا تھا۔ انہیں ڈراموں کی تو وہ عادی تھی، تم کیوں دھونے لگی؟ جس نے کھایا ہے وہی دھوئے گا۔ عین نے خاموشی سے کچن کا رخ کیا تھا۔ یہ زندگی ایک دم اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ ارشین نے ایک نظر عین کو دیکھا اور بھابھی مسکرا کے چلی گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے برتن دھونے کے بعد ان کو سٹینڈ پر لگایا اور آرام کرنے عین اب اپنے کمرے میں گئی تھی جہاں شایان اور خرم اس کے بیڈ پر اچھل رہے تھے۔ ایک چادر نیچے گری ہوئی تھی۔ کام کے دن
کام کے پہلے دن ہی این کی بس ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے دل کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ این کو تنگ کرتے رہے اور پھر ارشین ان کو وہاں سے لے گئی تھی۔ شام کا کھانا کھا کے این اب لیٹ گئی تھی، اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ آج کے دن نے این کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ یہ سب ارشین جانتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں بھائی کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتائے گی۔ وہ این کے ساتھ ہونے والی بھابھی کے رویے کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن وہ این کی دل جوئی کر سکتی تھی، اسے دلاسا دے سکتی تھی، اپنے بھائی کے ذریعے ہی صحیح، لیکن وہ یہ تو کر سکتی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہادیہ کمرے میں آئی تھی، اماں آرام کر رہی تھی اور این بھی سو رہی تھی۔ جب حدید اندر داخل ہوا تو ارشین صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ خیریت؟ حدید نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ بھائی پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارشین نے جلدی سے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ ارشین نے کھانا گرم کر کے حدید کے آگے رکھا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور ارشین اس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد حدید نے آرام سے کہا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارشین نے حدید کو دیکھا تھا، نہ جانے وہ ٹھیک بھی کر رہی تھی یا نہیں۔ ایک لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس نے محسوس کیا وہ اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ بھائی شادی کے 2 دن بعد آپ کو کام پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ حدید کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ گھر کے ڈرامے آپ جانتے ہیں، ہادیہ بھابی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام نکلواتی ہیں، لیکن آج جو ہوا ہے نا وہ این بھابی کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ مطلب ان کو آئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے، ان سب ڈراموں کی، ان سب کاموں کی وہ عادی نہیں ہے اور ایک دم ان کے سر پر سب کچھ تھوپ دینا، بھائی یہ غلط ہوگا۔ ارشین ہوا کیا یہ بتاؤ؟ حدید نے ضبط سے کہا تھا۔ بھائی پورے گھر کی صفائی این بھابی نے کی ہے۔ جب میں کالج سے گھر آئی تب بھابی گراج کی صفائی کر رہی تھی۔ کیا اماں کہاں تھی اس وقت؟ آپ جانتے ہیں بھائی ہادیہ بھابی امی کی سنتی کہاں ہے، وہ پسینے سے تر ہو کر صفائی کرتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ڈسٹ الرجی کی وجہ سے انہیں ریئیکشن بھی ہوا ہے، ہاتھ اور گردن پر لال دھبے پڑ چکے ہیں۔ میں نے انہیں وہاں سے بھیجا 1 یا 1:30 بجے، انہوں نے ناشتہ کیا۔ ابھی وہ کمرے میں گئی تھی کہ ہادیہ بھابی نے ان کی بے عزتی کی اور کہا کہ برتن دھو۔ پھر برتن دھونے کے بعد بھابی نے شایان اور خرم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ انہوں نے آپ کے کمرے میں ادھم مچایا ہوا تھا اور بھابی سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بھائی بھابی کام کرواتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کر رہی ہیں نا اسے کام کروانا نہیں، اسے ٹارچر کرنا کہتے ہیں۔ آج کل ارشین سائیکالوجی کی فرسٹ سیمسٹر میں تھی اور یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں سے محسوس ہوتی تھیں، اور بھائی میں نے سب بتا دیا، آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ این بھابی یہ ڈرامے، یہ چالاکیاں نہیں سمجھتی۔ بھابی کو دے دینا یہ کریم بھابی کو دے دینا، اس سے الرجی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کریم لیا تھا اور بوجھ قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کل وہ ان سب کے بارے میں اماں سے بات کرنے والا تھا، وہ این کو ان سب چیزوں کے لیے نہیں لایا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ کنارے سوئی ہوئی تھی، سائڈ لیمپ ابھی آن تھا، گرمی کی وجہ سے ابھی ہلکا ہلکا پسینہ تھا، گردن اور ہاتھ کے لال دھبے واضح نمایاں تھے، اس سے شدت سے اس کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور گورے رنگ میں لال دھبے دیکھے تھے۔ اس نے اس پہ دوائی لگائی تھی، اٹھ کر پنکھے کی سپیڈ چیک کی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ ان سب کے لیے وہ این کو نہیں لایا تھا، شادی کے بعد اسے ان سب مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے نظر گھما کے این کو دیکھا، وہ این جو کبھی بغیر اے سی کے نہیں سوئی، آج اس کے کمرے میں بغیر اے سی کے سو رہی تھی۔ اپنا عیش و آرام چھوڑ کر وہ حدید کے لیے آئی اور یہاں آ کے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو، یہ حدید کو برداشت نہیں تھا۔ وہ پسینے میں ہی تکیہ ہاتھ میں دبوچے سو رہی تھی، شاید اسے ایسے سونے کی عادت تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر حدید کو ایک دم ندامت کا احساس ہوا، وہ اس کے لیے بات کرے گا۔ صبح جب حدید کی آنکھ کھلی تو این بستر پر نہیں تھی، وہ اٹھ کر فریش ہوا، اس کے کپڑے صوفے پر رکھے تھے، وہ این نکال کر گئی تھی۔ اس نے وہ کپڑے پہنے، ابھی وہ بال ہی سیٹ کرا تھا جب این ٹرے لے کر داخل ہوئی۔ آپ کا ناشتہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ باہر جانے لگی۔ جب حدید نے پکارا این، اس نے پلٹ کر ایک نظر حدید کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی جیسے وہ اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا جو پینے لائق تھی۔ تمہارا ناشتہ کدھر ہے؟ حدید نے پوچھا تھا۔ جی، اس کے بالوں کی ایک لٹ جو آگے تھی اس سے کان کے پیچھے کیا، بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ پہلے صفائی کر لوں پھر کر لوں گی ناشتہ، این نے آہستہ سے کہا۔ حدید نے بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا اور پراٹھے کا لقمہ بنا کے اس کے سامنے کیا تھا۔ میں فریش نہیں ہوئی ابھی، اس نے یکدم کہا تھا۔ حدید نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جاؤ پھر فریش ہو جاؤ، میں انتظار کر لیتا ہوں، اسے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں، تب تک ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کر لیں، میں بعد میں کر لوں گی نا، این نے بے حد معصومی سے کہا تھا۔ بالکل نہیں، میں جانتا تم اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی، تو ناشتہ تو تم میرے ساتھ ہی کرو گی، چلو جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ این خاموشی سے اٹھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کے اس کے سامنے تھی، لیکن ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں گرم ناشتہ لے کر آتی ہوں، کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی، کچن کی طرف چلی گئی
اور کچھ دیر بعد گرم ناشتہ لے کر اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر نوالا حدید نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ شادی کے بعد عین نے ایک بار بھی اسے اپنی ماما کے گھر جانے کا نہیں کہا تھا۔ برہان کا فون آتا رہتا تھا لیکن وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ عین نے بغیر کچھ کہے وہ نوالا کھایا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد حدید آفس چلا گیا تھا اور بغیر کہے عین صفائی کرنے لگی تھی۔ شاید وہ اب بھابھی کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ ارشین کالج گئی تھی۔ ہادیہ ناشتہ کر کے جو کمرے میں بند تھی اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ عین نے مکمل صفائی کر لی تھی۔ اب اس سے بے انتہا خارش ہو رہی تھی۔ وہ نہانے کے بعد کمرے میں گئی۔ جب محلے کی کچھ عورتیں رحیلہ پھپھو سے ملنے آئی وہ سب صحن میں بیٹھی تھی۔ ارے رحیلہ تیری نو کتھے؟ ایک عورت نے کہا تھا۔ شاید وہ سب عین کو دیکھنے آئی تھی۔ کی گالے آکھی وی لگ دی کہ نہیں؟ ایک اور نے ہنس کے کہا تھا۔ ارشین بھی کالج سے آ گئی تھی۔ ارشین، رحیلہ نے پکارا تھا۔ جی امی، جا بھابھی کو بلا لا۔ رحیلہ نے ہنس کر کہا تھا۔ ارشین تابعداری سے عین کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی، ارشین نے کمرے کے سے باہر سے آواز دی تھی۔ اندر آ جاؤ بھابھی، امی بلا رہی ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ عین نے سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ رحیلہ حدید دی ووٹی تے بڑی سونی ہے۔ حدید جو لنچ ٹائم پر گھر آئے تھے اس نے بخوبی سنا تھا۔ بیختے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور عین کا چہرہ لال ہوا۔ کی گالے پتر، کم چ دل نہیں لگتا؟ ایک نے حدید کو دیکھ کر ہنس کے کہا تھا۔ عین نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ ان کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھی جو ہادیہ سن کے غصے میں ہی اپنے کمرے میں بڑاس نکال رہی تھی۔ بس اللہ تینوں پتر نصیب کرے، ایک اور نے کہا تھا اور عین اب اور نہیں سن سکتی تھی۔ اٹھ کر کمرے کی طرف گئی تھی۔ حدید اسے دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ تیری ووٹی تے وڈی شرمیلی ہے۔ ان کے تصبرے جاری تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ عورتیں جا چکی تھی اور حدید امی کے پاس بیٹھ گیا تھا اور کل کے بارے میں ساری بات ڈسکس کر رہا تھا۔ حدید، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور اگر وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لے گی تو کیسے چلے گا؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، دونوں ہی اس گھر کی بہو تھی۔ امی، عین نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور میں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی۔ حدید نے بتانا ضروری سمجھا۔ امی، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بھابھی کو آپ سمجھا دیں، وہ بھابھی کی نوکر نہیں ہے۔ عین بھابھی کا کوئی کام نہیں کرے گی، آپ بھابھی کو اپنی زبان میں سمجھا دیجیے گا۔ میں عین کو نوکرانی نہیں بنا کے لایا، وہ اس گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے وہ حیثیت دیں جو مجھے دیتی ہیں، جو میرے اس گھر میں ہے۔ حدید رسانی سے سمجھا رہا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں ہادیہ سے کہوں گی۔ امی نے تھوڑا سا پریشان ہو کے کہا تھا۔ جی، اور اچھی طرح سمجھا دیجیے گا۔ امی اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آج کھانے میں امی اور ارشین نے مل کر بنایا تھا کیونکہ ہادیہ تو کمرے سے نکلی نہیں تھی۔ حدید بھی کمرے میں چلا گیا تھا۔ تمہارے وہ الرجی کے نشان کیسے ہیں؟ حدید نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہیں، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے بھی ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ عین نے یہی سمجھا کہ وہ لنچ ٹائم گھر کھانے کے لیے ہی آیا ہے، اس لیے بنا توقف کیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حدید نے نظر برکت سے دیکھا تھا جس سے وہ تھوڑی جذبر ہوئی تھی لیکن اس کی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عین نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ کئی لمحے بنا پلکے جھپکے دیکھتا رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا۔ عین ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عین نے نظروں سے ہی دیکھا تھا پھر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ حدید شاید الفاظ اکٹھے کر رہا تھا۔ دیکھو عین، پہلی بات تم اس گھر کی بہو ہو اور دوسری بات یہ کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں صفائی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو تمہیں ڈسٹ سے الرجی ہے، پھر بھی کوئی کہے تو انکار کر دینا۔ اور رہی بات کھانے کی تو وہ امی اور ارشین بنا لیتی ہیں، اس کی فکر تم مت کرو۔ وہ اسے پیار سے نرم سے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ غیر عادی طور پر وہ اس سے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کا کتنا احساس کرتا ہے۔ عین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ صرف اپنا اور میرا خیال رکھا کرو، اس نے آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ عین نے اس کی بات سنی اور معصومیت سے ہی سر اس بات میں ہلا دی۔ اگر بھابھی نے کچھ کہا تو کچھ لمحے بعد اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو منع کر دینا، اور اگر پھر بھی کچھ کہے تو مجھے بتا دینا، میں خود بات کر لوں گا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے عین، تم اس گھر کی نوکرانی نہیں مالکن ہو، یہ یاد رکھو۔ اس گھر کو چلانے والا تمہارا شوہر ہے، تمہارے شوہر کے آگے سب سے پہلے اس کی بیوی ہے۔ عین خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی اور اس نے سر اس بات میں بھی ہلا دیا تھا۔ آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ حدید نے پوچھا تھا۔ بھنڈی کی سبزی اور میٹھے میں زردہ پکایا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسا تھا۔ وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی تھی، پھر اپنے لفظوں پر غور کیا۔ ہنسنے والی اسے کوئی بات نہیں ملی تھی۔ یہ بس بھنڈی ہوتا ہے، یہ بھنڈی کی سبزی کیا ہوتا ہے؟ عین نے اسے دیکھا تھا۔ اچھا سنو، حدید نے کہا تھا، شام کو تیار رہنا، باہر چلیں گے۔ یہ بھنڈی کی سبزی کھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ پھپھو کے لیے شام کی چائے بنانے کچن میں آئی تھی جب ہادی پہلے سے ہی چائے بنا رہی تھی۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ عین نے پوچھا تھا۔ کیوں، تم بنانے آئی ہو؟ جی، عین نے جیسے تابعدار سے جواب دیا تھا۔ لو بھلا تم کیوں بناؤ گی، میں ہوں نا، تم تو حکم چلانے آئی ہو نا، تو حکم چلاؤ، میں ہوں نا، کام
ہوں نا کام کے لیے۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ حدید کے کہنے پر امی نے جو بات ہادی سے گئی تھی، جو باتیں اس سے سنائی تھی، یہ شاید اسی کا نتیجہ تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں بھابی؟ ہاں تم تو ہو معصوم، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہلکا سا کام کیا کرا لیا تم نے تو بڑھ بڑھ کر شکایتیں لگا دی، امی سے بھی حدید سے بھی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے کسی کو شکایت نہیں لگائی، وہ رندی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ وہ بھلا کب ایسے رویوں کی عادی تھی؟ تو کیا پھر حدید کو خواب آ رہے ہیں؟ ہادیہ کو صحیح تپ چڑھی ہوئی تھی۔ آگی میری بہن کا حق بھی چھین لیا تم نے۔ ہادیہ اس کی یہ بات پہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ این نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کیسے چھینا آپ کی بہن کا حق؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا تھا۔ میری بہن آنے والی تھی اس گھر میں اسی کا تو حق تھا، لیکن تم آ گئی ہو نا اس کا حق مارنے۔ این کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھوم ہوئی تھی۔ یہ چائے لے لو بھائی ورنہ شکایت لگا دو گی۔ میں نے تم سے چائے بنوائی، پکڑو کپ۔ ہادی نے ٹرے میں کپ رکھ کر ٹرے سے تھما دی اور چائے ڈالنے لگی، لیکن این تو اس کی باتوں سے ہی الجھ گئی تھی۔ وہ جو حدید کی باتوں سے تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، اب دوبارہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر سے دیکھا تھا، لیکن وہ تو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور چائے این کے ہاتھ پر گری۔ وہ یکدم چیخی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اب جا کے کہہ دو گے کہ یہ بھی میں نے کیا ہے؟ ہادی نے اسے لتاڑا تھا۔ سوری بھابی، آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے تھے۔ آپ یہ چائے رہنے دیں۔ وہ کپ وہیں رکھ کر کمرے میں گئی تھی۔ دل تھا ایسا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ یکدم جیسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہاتھ کی جلن کے علاوہ وہ باتوں میں درد محسوس کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا مطلب حدید بھی بھابی کی بہن سے محبت کرتے ہیں اور بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کر لی۔ بابا نے اپنی محبت کے لیے حدید کی خوشیاں بھی قربان کر دی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ ہاتھ کی جلن الگ تھی۔ بابا آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نے مجھ سے کبھی پیار ہی نہیں کیا۔ آپ نے مجھے پہلے سے ہی ایسے شخص کی زندگی میں بھیج دیا جو پہلے سے ہی کہیں اور آگے اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ شام کے لیے جو اس نے کپڑے نکالے تھے وہ دوبارہ الماری میں رکھ دیے تھے۔ ایک احساس کمتری اور اس کے اندر آ گئی تھی۔ بعض غلط فہمی انسانوں کو گمراہ کر دیتی ہیں اور شاید وہ بھی گمراہ ہو رہی تھی۔ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ کو اپنی اولاد سے یعنی صرف مجھ سے کبھی پیار نہیں تھا؟ وہ دروازے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنا رشتہ بنانے میں مضبوط کرنے میں جو کچھ کرنا پڑ رہا تھا وہ کر رہی تھی، لیکن اس کی نظر میں تو اس رشتے کی بنیاد ہی غلط ہو گئی تھی۔ آج ہادیہ کے منہ سے سننے کے بعد اس کا رشتہ مضبوط نہ سی، پیار سے بھرا نہ سی، لیکن اسے تکلیف ہوئی تھی۔ جلن کی تکلیف کو ایک طرف رکھ کر اسے اس الفاظ سے بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے رو دی تھی۔ زندگی اس کی اوقات سے زیادہ قربانیاں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اپنی احساس کمتری پر روتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنسو صاف کر کے اٹھی، پانی پیا اور لیمپ آف کر کے لیٹ گئی تھی۔ آج حدید کو آفس کی طرف سے گاڑی ملنی تھی۔ وہ اس میں اسے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ لے گیا تو بہت سی باتیں بننی تھی اور ان باتوں میں سب سے زیادہ ہادیہ بھابی ہوں گی، اس لیے اس نے گاڑی کا سرپرائز کل پر رکھ لیا تھا۔ آج وہ صرف اسے ڈنر پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ آفس سے 8 بجے گھر آ گیا تھا۔ اس کے انتظار میں تیار بیٹھی ہوگی یہ سوچ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ جیسے دروازہ کھول کر اندر آئے اسے ایک زور کا دھچکا لگا تھا۔ کھڑکی کے پردے بھی گرے ہوئے تھے۔ کمرے میں بے تحاشا حبس تھا۔ مکمل اندھیرے میں ڈوبا یہ کمرہ اسے اپنا نہیں لگا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ کمرے میں موجود نہیں، لیکن یہ غلط فہمی اگلے ہی پل ہوا ہوئی تھی جب اس نے کمرے کی لائٹس آن کی۔ وہ لون کے مہرون پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر بھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا، جیسے یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ جائے گی۔ حدید چلتا ہوا قریب آیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ کے کئی لمحے وہ این کو دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ این تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے وہ نہ بول کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے اپا کیا؟ حدید نے اندازہ لگایا۔ اس نے مختصر کہا۔ حدید کی رگیں تن گئی تھی۔ کیا کہا ہے بھابی نے؟ این بتاؤ مجھے۔ این نے ہاتھ ہٹا کے ایک نظر سے دیکھا تھا۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ این نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ این اس نے آسا سے پکارا تھا۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی، پھر آسا سے بولی، آج کے بعد آپ میرے لیے مت بولیے گا، جو جیسا چل رہا سے چلنے دے۔ یہ کہنے کے لیے تمہیں بھابی نے کہا ہے؟ حدید نے آسا سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد این کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ جو بھابی کہے وہ میں آ کے آپ کو بول دوں۔ تو پھر یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میں اس گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی۔ این کی صرف زبان بول رہی تھی، آنکھیں خاموش تھیں۔ اور تمہارے سکون کا کیا؟ وہ چاہے برباد ہوتا رہے۔ این میں جانتا ہوں کہ میں ابھی الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن بہت جلد میں خود کو اس قابل بنا لوں گا کہ تمہارا سکون برباد نہ ہو۔ این کو اب اس کی بات پہ تپ چڑھی تھی۔ میں نے آپ سے الگ گھر نہیں مانگا، میں اسی گھر میں خوش ہوں۔ میرا سکون برباد نہیں ہو رہا، لیکن میری وجہ سے گھر کا ضرور ہو رہا ہے۔ لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اب آپ گھر کے معاملے میں نہ پڑے۔ میرے ذمہ جو کام ہے وہ میں سکون سے کر رہی ہوں اور میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، چاہے تمہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے۔
وہ اب بھی وہیں پر اٹکا تھا۔ دیکھو این، میں سمجھتا ہوں کہ جو تم کہہ رہی ہو، لیکن اپنا بھی تو سوچو، تمہیں ڈسٹ الرجی ہے، تم ان سب کی عادی نہیں ہو۔ حدید تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں عادی ہوں یا نہیں نہ ہوں ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا، اور رہی بات الرجی کی تو حدید وہ 1 دن ہوگی، 2 دن ہوگی، لیکن تیسرے دن وہ بھی نہیں ہوگی۔ این، حدید نے بے بس ہو کے پکارا تھا، تمہارے حصے کے کام کے لیے ارشین ہے، وہ کر لے گی۔ اس کی بات پہ این ہلکا سا ہنسی تھی۔ ارشین انسان ہے نا؟ اس کی بات پہ حدید نے خفا نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ پہلے کالج جائے، پھر گھر کے کام کرے، اور پڑھائی کے لیے وقت کب نکالے، اور گھر میں 2 بھابھیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اسے نوکروں کی طرح کام کروائیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن حدید جو کر رہا تھا وہ احساس تھا۔ میں ایسے ہی خوش ہوں حدید، یہ کام، یہ ہلکی سی تکلیف مجھے منظور ہے، لیکن یقین کرے میں سکون میں ہوں۔ اوکے، اچھا مان لیا، اب کھانے کے لیے چلو میرے ساتھ، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بیزاری سے کہہ کے دوبارہ لیٹی تھی۔ تو یہ تم سکون میں ہو؟ اس سے جیسے سوال کیا۔ حدید، میں کھانا کھا چکی ہوں، اس نے یقین دلانے کے لیے سفید جھوٹ بولا۔ حدید جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اوکے، اچھا یہ بھی مان لیا کہ تم نے کھانا کھا لیا، لیکن میرے لیے چل نہیں سکتی کیا؟ این نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، پھر آسا سے بولی، میں 5 منٹ میں ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ حدید نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ حدید اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، امی کو بتا کے بائک نکال کے کھڑا تھا۔ جب این سر پر دوپٹہ ٹکائے باہر آئی، وہ کئی لمحے اسے آتے ہوئے دیکھتا رہا۔ این نے ایک نظر بائک کو دیکھا، پھر ایک نظر حدید کو۔ وہ بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ این کھڑی ہو کے بائک کو دیکھتی رہی، پھر آسا سے بولی، اس میں جانا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ حدید نے آسا سے پوچھا۔ وہ اب بھی کھڑی ہو کے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، بیٹھ کیوں نہیں رہی حدید؟ اس نے بالکل آہستہ سے پکارا تھا۔ وہ مکمل طور پر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس میں تو میں گر جاؤں گی۔ کیوں گرو گی این؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں گرنے دوں گا؟ این، وہ اب بھی بائک کو دیکھ رہی تھی۔ ہم کبھی اور نہیں جا سکتے؟ وہ پھر منمنائی تھی۔ نہیں، چلو بیٹھو، شاباش، ٹرسٹ می این، نہیں گرو گی۔ حدید نے بائک کو نیچے کیا تھا، جس سے وہ آسانی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کے پیچھے کا سٹینڈ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کی ہلکی سی شرٹ پکڑی تھی۔ حدید کی نظریں گھما کے اسے دیکھا تھا، اس کی حرکت پر، اس کے معصوم سے عمل پر اسے ہنسی اور پیار بے وقت آیا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ بنا کچھ کہے حدید نے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر اپنے گرد باندھا تھا اور ہنستے ہوئے ہی بائک سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کی سرکت پر اس کے چہرے کا رنگ لال ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گاڑی چلی تھی جب اسے این کی آواز آئی، حدید گاڑی آہستہ کر لے، میں گر جاؤں گی۔ این، اگر اس سے آہستہ چلائی نا تو مجھے یقین ہے کہ ہم صبح تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب این نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ 10 منٹ میں وہ این کے فیورٹ ریسٹورنٹ میں تھے۔ حدید نے اپنا آرڈر دے دیا تھا اور این نے وہی آرڈر دیا تھا جو ہمیشہ دیتی تھی، پیزا۔ کتنی دیر تک حدید نے اس سے ادھر کی باتیں کرتا رہا اور وہ صرف ہوں یا ہاں میں جواب دیتی رہی تھی۔ اس کے سوچے نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ حدید اچھی طریقے سے اس کے تاثر نوٹ کر رہا تھا، ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ این کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ غور سے دیکھتا رہا، جس سے وہ جاننا چاہتا ہو کہ آخر این کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اسے بھوک تو لگ رہی تھی، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھکائے پیزے سے انصاف کر رہی تھی۔ میں آج ماموں کے گھر گیا تھا۔ کھاتے ہوئے این کے ہاتھ یکدم رکے تھے، اس کے چہرے کے تاثر بدلے تھے جسے حدید نے نوٹ کیا تھا، لیکن این خاموش رہی، خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ تم کل چلی جانا، وہ بول رہا تھا، تم نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ ماموں، ممانی، برہان سب مس کر رہے تھے۔ کل میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا اور واپسی پر لے آؤں گا۔ وہ خاموش تھی اور وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گی، این نے آہستہ سے کہا۔ حدید نے رک کر اس قدر تعجب سے دیکھا تھا، پھر پوچھا تھا، کیوں؟ کیونکہ گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، اس کی فکر مت کرو تم۔ لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، ابھی میرا دل نہیں ہے، اسے نارمل ہو کے کہا تھا این۔ حدید نے جیسے بے بس ہو کے پکارا تھا، این نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، کیا تم اس رشتے سے راضی نہیں تھی؟ اس کی باتوں سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اس کی آواز اب بھی آہستہ سی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ حدید، مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ حدید نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، جیسے وہ کوئی گتھی سلجھانا چاہتا ہو لیکن سلجھا نہ پا رہا ہو۔ این، بتاؤ، مجھے بتاؤ، شیئر کرو مجھ سے تمہارا مسئلہ۔ میرا مسئلہ ہے این، کیا بات ہے این جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، جس سے تم نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ این نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ حدید نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا جو خالی رہ گیا تھا، کیا وہ اب بھی خالی ہاتھ تھا؟ کھانا وہ کھا چکے تھے۔ حدید نے اب کچھ نہیں پوچھا تھا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ نیا گھر، نئی جگہ، شاید وہ ایڈجسٹ نہ کر پا رہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے نکل کر
آئس کریم پارلر گئے تھے۔ این کو چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی، اس لیے حدید نے دونوں کے لیے وہی آرڈر دے دی تھی۔ آئس کریم ابھی آئی نہیں تھی جب این کے نمبر پر ایک میسج آیا تھا۔ حدید بھی فون میں بیزی تھا، وہ بھی شاید کسی سے میسج پہ بات کر رہا تھا۔ این نے میسج دیکھا، میں جانتا ہوں تم اس وقت کہاں ہو، وہ اریب کا میسج تھا۔ این نے نظر گھما کر دیکھا تھا لیکن وہاں اسے اریب نظر نہیں آیا تھا۔ میں کل تم سے اکیلے میں ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اب این کو پریشانی ہوئی تھی، وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، ایسی کیا بات ہے جو کرنا چاہتا ہے؟ این ایک نئی الجھن میں الجھ گئی تھی۔ شام 5 بجے ملینیم مال میں اریب نے ایک میسج اور کیا تھا۔ این نے پریشانی سے وہ میسج دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کس کا میسج ہے؟ حدید نے پوچھا۔ تب برہان کا۔ حدید نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ این نے موبائل رکھ دیا تھا۔ این اس سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ تو خود برہان سے بات کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا این کسی اور سے بات کر رہی تھی؟ ہم ایک خاندان کے ہیں، اگر وہ کسی اور سے بات کر رہی تھی تو اسے بتا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ این خاموشی سے آئس کریم کھا رہی تھی، لیکن اب حدید کو آئس کریم کڑوی لگ رہی تھی۔ یہ کون سی گتھی تھی جس کا سرا اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا؟ وہ یہ سب سوچ کر رہ گیا تھا۔ آئس کریم کھا کے وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئے تھے، لیکن حدید کا سارا راستہ الجھن میں گزرا تھا، جبکہ این کا پریشانی میں۔ کل کا اس نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، نہ کوئی جوش تھا، کس چیز میں اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش میں وہ سوار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ این اسے خود بتائے، لیکن وہ تو خاموش تھی۔ پورا دن آفس میں بے چین رہا، کام پر بھی توجہ نہیں تھی۔ اسے شاید اسپیس دینی چاہیے، شاید اسے وقت دینا چاہیے۔ وہ خود اسے بتا دے گی۔ گاڑی کی خوشی امی ارشین بھابی این سمیت سب کو ہوئی تھی۔ اگر کوئی پریشان تھا تو وہ حدید تھا۔ مشکل آسان ہے، رستے پہچان ہے، ایک طرف تو ایک طرف میں، یہ عشق کی سواری تو واقعی بے لگام ہے۔ آج اتوار تھا، اس لیے حدید کی صبح کافی دیر سے ہوئی تھی، لیکن این کا اتوار تو شاید کبھی آنا ہی نہیں تھا۔ صبح 11 بجے کے وقت جب حدید فریش ہو کے واش روم گیا تھا اور این کمرے میں داخل ہوئی تھی، ایک نظر سے دیکھا۔ حدید، میں آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ این نے قریب آ کے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، آج دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ این نے آرام سے پوچھا تھا۔ اب بھی سو کے اٹھا ہوں تو شاید اس لیے اتنی بھوک نہیں، لیکن مجھے تو بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ این نے معصومیت سے کہا تھا۔ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ حدید نے پوچھا تھا۔ نہیں، پہلے بھوک نہیں تھی آپ کی طرح، پھر گھر کے کام وغیرہ کیے تو اب بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کے اٹھنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن آپ کو تو بھوک ہی نہیں چلے۔ جب آپ کو بھوک لگے گی تب ساتھ ہی کر لوں گی۔ این کی بات پہ حدید اسے دیکھتا رہ گیا۔ کبھی وہ اتنے پیار سے اس رشتے کو چلاتی تو کبھی اس رشتے سے بالکل انجان ہو جاتی۔ اس کا رویہ بالکل دھوپ چھاؤں جیسا ہو گیا تھا۔ یہ بات تو صرف حدید کے دل میں تھی، بہت سی باتیں وہ سوچ رہا تھا اور بہت سی باتیں اس کے دل میں تھی، اور بہت سی باتوں سے اسے تکلیف بھی ہوتی تھی، اس کا دل بھی دکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش تھا۔ اسے سوال کرنے کا پورا حق تھا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ سوال بھی کر سکتا، لیکن وہ بھی اس کی طرح خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس لیے کہ شاید وہ اس بھرم کا مان خود رکھے گی، اسے اتنی ہمت تو دے گی کہ وہ خود اس سے آ کے سب کچھ بتا دے گی، اپنے دکھ، اپنے سکھ، سب کچھ اسے بتائے گی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ اور اگر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب اس سے چاہتا تھا تو وہ غلط نہیں تھا، یہ سب اس کا حق تھا، اور یہ سب باتیں، یہ سب سوچیں صرف حدید تک تھیں، این کے خیالوں میں بھی یہ سب نہیں تھا۔ این اپنی طرف سے اس رشتے کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ میں آتی ہوں ابھی، یہ کہہ کر این نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ این، حدید نے جلدی سے پکارا تھا۔ جی۔ حدید ایک یاد لمحے سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بھوک لگی ہے؟ این نے اسے توجہ سے دیکھا تھا، پھر چل کے قریب آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی۔ حدید نے اپنی ہی بات کو یاد کرنا چاہا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب بھوک لگی ہے، اور ویسے بھی ناشتہ لازمی کرنا چاہیے، جاؤ اور جلدی سے لے کر آؤ۔ این نے ناسمجھی سر اس بات میں ہلایا تھا اور کمرے سے نکلتے چلے گی۔ حدید اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد این ناشتہ لے کر آئی تھی۔ حدید نے تو چند نوالے ہی توڑے تھے، لیکن وہ سکون سے کھاتی رہی۔ حدید کھانے سے زیادہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن اس کی خاموشی ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ مصروف سی کھا رہی تھی اور وہ اسے کھاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کبھی اس کے ہاتھوں کو، کبھی اس کی پلکوں کو، کبھی اس کی جھیل جیسی آنکھوں کو، جن میں ہزاروں راز چھپے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ بس بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کھا ہی رہی تھی جب میسج کی ٹون بجی۔ این نے نوالہ منہ میں رکھ کر موبائل پکڑا تھا، جس میں اریب کا میسج تھا۔ کل تم نے مجھ سے ملنے نہ آنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، آج کا وقت ہے، اگر تم ملنے نہ آئی تو۔ میسج پڑھ کر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، جسے حدید نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ حدید نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں۔ کس کا میسج ہے؟ حدید کا لہجہ نارمل تھا۔ کمپنی والوں کا، این نے بلکھلا کر جواب دیا تھا۔ اچھا۔ حدید نے کچھ نہیں پوچھا تھا، اب وہ صحیح معنی میں پریشان ہو چکا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی رانگ نمبر سے پریشان کر رہا ہو، یا پھر کوئی اور بات۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ این نے خاموشی سے ناشتے کے برتن اٹھائے، کچن میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد حدید کچھ دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا، اب تک اپنے کیے کہ ہر عمل کو، اپنی بات کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ این کو
اس کی کوئی بات بری لگی ہو، لیکن اس کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا تھا۔ پھر خاموشی سے گراج میں چلا گیا۔ آج اتوار تھا، وہ گاڑی دھونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سارے کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی، عدید کو نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پھر عریب کو میسج کیا، میں نہیں آؤں گی اور اب دوبارہ میسج مت کرنا۔ میسج سینڈ ہوتے ہی سین ہو گئے تھے، لیکن عریب نے کوئی بھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرتے رہی، لیکن جب میسج نہ آیا تو وہ کافی پرسکون ہو گیا۔ آج موسم ٹھیک تھا، لیکن گرمی پھر بھی تھی۔ دھوپ نہیں تھی، لیکن کراچی میں دھوپ نہ نکلنے سے گرمی میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ حدید گراج میں مصروف تھا۔ کھڑکی پہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں سے گراج صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جہاں اس کا شوہر کھڑا تھا، بنیان پہنے وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ کسرتی جسم، رنگ صاف، تیکھے نین نقوش، ایک امیر نہ ہونے کے علاوہ اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا، وہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارا صاحبان ہے، اور میں جانتی ہوں حدید ہر جگہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اسے اس وقت اپنی ماما کی کہی بات یاد آئی تھی۔ کیا مجھے حدید کو بتانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کا دل اسے دے نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ سمجھیں گے؟ کیا ان کو مجھ پر ٹرسٹ ہوگا؟ تم آئی ہو میری بہن کی جگہ، حدید تو سوچوں کی لکیریں اس پر سوار تھی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کہیں اس بات سے ہمارے رشتے پر ہی نہ اثر پڑ جائے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گی، لیکن وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ بتانے سے نہیں بلکہ چھپانے سے ضرور اس کے رشتے پر اثر پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں الجھی تھی، اس کا فون بجا۔ ہیلو ندا، کیسی ہو؟ ہائے میں ٹھیک ہوں۔ شادی کے بعد تو بھول ہی گئی ہو، ایک بار پھر شادی کی سیلیبریشن نہیں ہوئی، اور میں نے فون اس لیے کیا کہ شام کو کزن نے مل کر ڈنر پلان کیا، اگر تم بھی آ جاؤ گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ نے کان فون سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ وہ عریب تو یہ بات ہے، عریب تو یہ بات ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سوری ندا، میں آ جاتی، بٹ وہ کیا ہے، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اور ویسے بھی شام کو حدید کے دوست کے ہاں جانا ہے، تو سوری۔ اب تم ایسا کرو گی؟ سچ میں ندا، میں آ جاتی، لیکن تم لوگ خوب انجوائے کرنا، اوکے؟ لیکن ندا نے کچھ کہنا چاہا۔ کم آن ندا، میں پھر کرتی ہوں بات۔ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ یہ عریب تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ نے بڑبڑا کر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تھا جہاں حدید پائپ سے پانی منہ پر ڈال رہا تھا۔ شاید انہیں واقعی میں اسے گرمی لگ رہی تھی۔ ایک دو لمحے دیکھتی رہی، پھر آسا سے وہاں سے کچن کی طرف چلے گی۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے، لیکن وہ کب تک خاموش رہے گی؟ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے، لیکن وہ شیئر نہیں کرتی ہے۔ وہ مسلسل خود سے بول رہی تھی، اس سے پوچھ کے پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک ہی حل ہے، اس کا بتانے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، حدید۔ نے ٹرے اٹھایا، اس کے سامنے آئی جوس۔ حدید کئی لمحے سے دیکھتا رہا، لیکن معصومیت کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ حدید نے اسے دیکھتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔ اس کی مسلسل نظروں سے پزل ہوئی تھی۔ وہ آپ کو گرمی لگ رہی تھی نا؟ میں نے ابھی دیکھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، اسے لگا کہ جوس لانے کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، اس لیے نے اسے وضاحت دی۔ جوس پینے کے بعد حدید نے گلاس ٹرے میں رکھا اور پھر اسے دینے لگا۔ کہ کیا ہوا؟ نے پوچھا تھا۔ تھینکس، حدید نے آسا سے جواب دیا تھا۔ ٹرے کچن میں رکھ کر دوبارہ گراج میں آئی اور سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ حدید نے اسے دیکھا تھا، پھر آسا سے بولا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی ہے، اندر چلی جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ شاید وہ اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، اور اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر حدید کو اس پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ پیچھے کچھ دنوں کی ساری ٹینشنز بھول گیا تھا۔ ایسے ہی پورا دن اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ وہ اپنی طرف سے شاید حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وفادار ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں زندگی کی بڑی تباہی سے بچا لیتے ہیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب کمرے میں تھی، تب حدید فون پر بات کرتا اندر آیا۔ حدید، دیٹس ناٹ فیئر، تم اپنے دوست کے ہاں پھر کبھی چلے جانا، ابھی کو آنے دو، ندا نے لہجہ نارمل رکھ کر کہا۔ حدید نے اندر آ کے ایک نظر کو دیکھا تھا جو الماری میں مصروف تھی۔ ہم پھر کبھی آ جاتے، سوری، لیکن اپنی بیوی کے جھوٹ کا پردہ رکھنا تھا، سو وہ رکھ گیا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ کے قریب آیا تھا۔ جی، اگر تم جانا چاہتی تھی تو چلی جاتی، میں تمہیں کبھی نہیں روکتا، لیکن تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو ندا کی کال آئی تھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ حدید کا لہجہ خفا تھا۔ اب آپ کو کس کی کال آئی؟ نے پوچھا تھا۔ ندا کی۔ اچھا۔ نے سکا سانس لیا۔ تم گئی کیوں نہیں؟ اس کا رویہ حدید کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسے ہی دل نہیں تھا اور سر میں بھی درد تھا، میں نے پہلے منع کیا تھا، لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی اس لیے آپ کے دوست کے ہاں جانا ہے، یہ بہانہ لگا دیا تھا۔ سوری، دل کیوں نہیں ہے تمہارا؟ اور اگر سر میں درد ہے تو میڈیسن کیوں نہیں لی؟ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو۔ اب حدید نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں جانتا ہوں حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، دل میں رکھنے سے صرف تکلیف ہوگی۔ مجھے بتاؤ، شیئر کرو، میں حل نکالوں گا۔ حدید نے نرم اور پیار سے بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نے اسے یقین دلانا چاہا۔ پکا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ حدید اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ جی کوئی بات نہیں ہے، میں گمنام مسافر ہوں تیری منزل کا، مجھے درد دے، مجھے آزاد کر۔
آج صبح ہی گرمی کچھ زیادہ تھی، لیکن کراچی میں شام کا موسم کچھ پرسکون ہوا کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ معمول کے مطابق حدید ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد این کمرے میں تھی، کیونکہ صحن میں شایان اور خرم نے شور مچا رکھا تھا۔ ہادی بھی وہی موجود تھی۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، دروازہ ہادی نے کھولا تھا۔ ایک ڈیلیوری بوائے نے اسے این کے نام کا پھولوں کا بوکے دیا تھا، جس پر دینے والے کا نام نہیں تھا۔ ہادی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا اور لے کر این کے کمرے میں گئی تھی۔ این بی بی، تمہارے لیے کسی نے پھول بھیجے ہیں؟ میرے لیے؟ این نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، تمہارے لیے۔ ہادی نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اب یہ بھی بتا دو کون ہے بھیجنے والا؟ لہجے میں تجسس نمایاں تھا۔ پتہ نہیں بھابی۔ این اب لا علمی کے کندھے کھچائے تھے، وہ بھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے موبائل پر میسج آیا، این یہ تمہارے لیے، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، حدید کو میں خود دیکھ لوں گا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ میسج پڑھ کر این بڑکھلا گئی تھی اور فون اس کے ہاتھ سے نیچے گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ فون اٹھاتی، ہادی نے فون اٹھایا تھا۔ سارے میسج اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے تمہارا عاشق! الفاظ تھے یہ خنجر جو این کو بری طرح لگے تھے۔ بھابی ایسی بات نہیں ہے۔ این بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اوہ، تو تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ بھابی نے جیسے مزے لے کر کہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بھابی، این کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اب حدید کیا کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا؟ ہادیہ سیدھا امی کے کمرے میں گئی تھی۔ ارشین بھی وہیں موجود تھی۔ دیکھ لیں اپنی لاڈلی بہو کے کارنامے، ہادی نے زہر اگلا تھا۔ یہ صحیح موقع تھا کہ اگلے پچھلے سارے بدلے اتارنے کا۔ کیا ہو گیا ہادیہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ امی کا لہجہ سخت تھا۔ یہ تو اب یہ بتائے گی کہ ہمارے پیچھے کیا کیا کرتی رہی ہے۔ پھول کا بوکے بھی ان کے سامنے رکھا تھا۔ این نے آنسو سمیت اس کی طرف دیکھا تھا۔ این بیٹا کیا ہوا ہے؟ پھپھو کا لہجہ اب بھی اس کے ساتھ نارمل تھا۔ ارشین بھی پریشانی سے این کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، این سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ ہادی نے فون ان کے سامنے کیا تھا۔ ارشین اور امی نے باری باری میسج پڑھے تھے۔ میسج پڑھ کر امی نے جبڑا بھینچ لیا تھا۔ آنکھوں میں اور لہجے میں سختی نظر آئی تھی۔ ارشین بھی حیران تھی۔ دیکھ لیا آپ نے؟ ہادی کی زبان پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ارے میں نے کہا تھا کہ اسے بہو مت بنائے۔ دیکھ لیا کیا گل کھلایا ہے؟ ویسے اور کتنے عاشق ہیں تمہارے؟ ہادی نے مزے سے پوچھا تھا۔ میں کیا بتاؤں کتنے ہیں؟ اور میں کیا بتاؤ ہے کتنے؟ اور ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ این مسرسر ہو رہی تھی۔ نہ اسے بولا جا رہا تھا، نہ اسے بولنے دیا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پھپھو کا لہجہ اب تیز تھا۔ حدید جو آفس سے گھر آیا تھا، آواز سن کے سیدھا کمرے میں ہی آیا تھا۔ میں نے پوچھا این یہ سب کیا ہے؟ این نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حدید کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ این مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، جسم پہ ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آؤ تم بھی دیکھ لو اپنی بیوی کے کارنامے، ہادی نے حدید کو جواب دیا تھا۔ حدید جلدی سے این کے پاس آیا تھا۔ ہادیہ ایک دم بولی تھی، ہماری ناک کے نیچے تمہاری بیوی کسی سے عشق لڑا رہی تھی۔ حدید نے ایک نظر این کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ صاف ڈر تھا کہ وہ اب اس پہ سب کی طرح یقین نہیں کرے گا۔ حدید پوچھو اس سے کہ یہ سب کیا ہے؟ امی نے غصے سے کہا تھا۔ امی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب سچ ہے؟ حدید نے حیرت سے پوچھا تھا۔ لگتا کیا؟ حدید، ثبوت موجود ہے، ہادی نے جلدی سے کہا تھا۔ آپ سب لوگ کان کھول کے سن لیں، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ این نے حیرت سے حدید کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ او میاں، اتنا اندھا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا، تمہاری بیوی بد کردار ہے۔ یہ فون دیکھو، یہ میسج دیکھو۔ ہادی نے فون آگے کیا تھا۔ بس بھابی، حدید کی آواز تیز تھی۔ آپ ہوتی کون ہیں یہ کہنے والی یا اس سے کوئی سوال کرنے والی؟ اس کا حق میں نے یہاں کسی کو نہیں دیا۔ مجھے این پہ پورا یقین ہے، یہ اب بھی اتنی ہی با کردار ہے، اتنی ہی پاک ہے جتنی پہلی تھی۔ آج کے بعد سے کوئی بھی این کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ رہی بات ان پھولوں کی یا میسج کی، تو مجھے ان پر رتی برابر بھی یقین نہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ این نے کچھ نہیں کیا۔ ہادیہ تو چپ ہو گئی تھی، لیکن امی مطمئن نہیں تھی۔ تو پھر پوچھو دیدی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں پوچھوں امی؟ پوچھوں تب جب مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو۔ میں این کو اپنی عزت بنا کے لایا تھا، مگر افسوس پہلے بھابی تانے دیتی رہی، پھر ضرورت سے زیادہ کام کروایا، اور آج تو کردار پر انگلی اٹھا دی۔ سب کچھ چھوڑے امی، آپ دیکھیں این کی طرف۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ یہ سب کر رہی تھی؟ امی، این کے پاس تو مجھ سے زیادہ اچھے آپشن موجود تھے، لیکن اس نے ہمیشہ اچھی بیٹی، اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا، لیکن مجھے امی آپ سے تو یہ امید نہیں تھی۔ امی بھی اب خاموش کھڑی تھی۔ اور میں خود اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دیتا ہوں، اور آج کے بعد این سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ اب اشارہ بھابی کی طرف تھا۔ اگر پھر بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ چلو این۔ وہ این کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ ہادی امی سے کچھ کہہ کے غصے سے کمرے میں گئی تھی۔ امی کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی، اور شین بھی پریشان تھی۔ کمرے میں جا کے حدید نے لاک لگایا تھا۔ این کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ آنسو ابھی مسلسل نکل رہے تھے۔ نہ جانے کون سا ڈر تھا جو اب اس کے اندر تھا۔ این، حدید نے پکارا تھا، اور
یہاں عین کی بس ہوئی تھی، وہ جا کے حدید کے سینے سے لگ گئی تھی۔ حدید نے بے اختیار اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا عین، سب ٹھیک ہے۔ حدید نے اسے تسلی دی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا حدید، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے سینے سے لگ کر بول رہی تھی، ہاں عین مجھے یقین ہے۔ عین نے اس کے سینے سے سر اٹھا کے یقین دہانی چاہی آپ کو یقین ہے؟ حدید نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا جو آنسو سے پورا بھیگ گیا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے عین، ادھر آؤ۔ حدید نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ پانی پیو۔ عین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ حدید اس کے سامنے صوفے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں عین؟ مجھے تم پر یقین ہے، خود سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ پریشان مت ہو عین، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے جو عین کو لگ رہا تھا کہ اس کے بابا نے جو اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے وہ اب اسے صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے امیری اور اچھے انسان میں سے اچھے انسان کو چنا تھا۔ ریلیکس عین، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ حدید نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ حدید، یریب نے نا آپ سے پہلے رشتہ بھیجا تھا، لیکن بابا نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر آپ سے شادی کے بعد جب ہم آئس کریم کھانے گئے تھے تب اس کا میسج آیا تھا، وہ ملنا چاہتا تھا، میں نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ میسج کیا۔ کل جب ناشتہ کر رہی تھی وہ مسلسل روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بتا رہی تھی، اس نے دھمکی دی کہ وہ مجھے ملنے میں پھر سے اس نے مجھے دھمکی دی وہ مجھے ملنے آئے، میں نے پھر سے منع کر دیا۔ پھر اس نے ندا کے ساتھ پارٹی کا بہانہ بنایا، لیکن میں نے بھی اس میں بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب بات نہیں بنی تو اس نے آپ کو فون کروایا اور مجھے لگا کہ اب بات ختم ہوگی، لیکن اچانک اس نے وہ پھول بھیجے اور میسج پہ کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے حدید، وہ جھوٹا ہے۔ وہ آستینوں سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا اور پھر بھابی نے اٹھا لیا۔ میں سچ بول رہی ہوں حدید، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مسلسل رو کے اسے یقین دلا رہی تھی، مجھے پتہ ہے تم غلط نہیں ہو، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں عین، ہر جگہ کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کیا کہتی ہو، تم کیا سوچتی ہو، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے عین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ عین اب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہی سب سے زیادہ اس کا سہارا بنا تھا۔ آج اس کے لیے اپنے دل میں وہ بہت عزت محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بابا نے اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن عین، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس بات کا دکھ واقعی حدید کو تھا۔ مجھے لگا آپ یقین نہیں کریں گے، عین نے آستین سے ناک پونچھ کے کہا تھا۔ ایک گرہ تو آخر حدید کے ہاتھ آئی تھی۔ آج وہ ہر غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا تھا، ہر گرہ کو کھول دینا چاہتا تھا، اپنے اور اس کے درمیان کے ہر اندیکھے فاصلے کو وہ جڑ سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ اور وہ جب ممکن تھا جب عین اس سے ہر بات شیئر کرتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خود سوچ لیتا ہے، اور حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض گمراہیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، آگاہی سے پہلے کا دور حسین ہوتا ہے، لیکن بعض دور آگاہی کے بعد کے حسین ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ غلط ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بچوں کے خلاف کیا گیا ماں باپ کا ہر فیصلہ غلط ہو۔ بعض اوقات غلط گاڑیاں بھی صحیح جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ کیوں عین؟ کیوں مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ تم مجھ پر یقین کرتی، مجھ سے سب شیئر کرتی؟ کیوں عین؟ میں تمہاری نظر میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ تم اپنا دکھ سکھ مجھ سے شیئر کرتی؟ حدید، ایسا نہیں ہے، اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ بتاؤ عین، کیوں یقین نہیں کیا تم نے؟ وہ اس سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو کہ اسے بتانا چاہیے کہ نہیں، وہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں تھی، اور حدید جاننا چاہتا تھا یہاں بھی کوئی بات ہے، اور وہ اس سے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ ایک گرہ کھل گئی تھی اور ابھی ایک کھل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عین اس سے کچھ نہ چھپائے، سب کچھ بتا دے۔ وہ بتاؤ عین، بتاؤ عین، کیا میں اس قابل نہیں تھا؟ حدید کے لہجے میں واضح خفگی تھی۔ نہیں حدید، ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن بتائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا حدید۔ وہ بھابی نے کہا تھا کہ آپ، حدید نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، آپ ان کی بہن سے محبت کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں درمیان میں آ گئی کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ عین نے ایک دم ناسمجھی سے دیکھا، مجھے بھابی کی بہن سے محبت اور شادی؟ او مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ وہ دوبارہ بیٹھا تھا۔ اور کیا کہا بھابی نے؟ ابھی حدید کے چہرے پر پریشانی ہٹ چکی تھی اور مسکراہٹ آ گئی تھی، ساری گتھیاں اب آہستہ آہستہ سلجھ رہی تھی۔ مشکلوں کا سرا اب حدید کے ہاتھ آ گیا تھا، اور کہا کہ میں نے آپ کا اور ان کی بہن کا حق مارا ہے۔ حدید نے لمبا سانس لیا تھا، اس کی بات پہ اسے جان تر ہنسی آئی تھی، لیکن عین کی وجہ سے وہ اسے ضبط کر گیا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو عین۔ حدید بے حد سنجیدہ ہو کے بیٹھا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ عین، اگر ویسے تو کبھی ہوا نہیں، لیکن مثال ہے، اگر مجھے بھابی کی بہن سے محبت ہوتی تو مجھے کوئی نہ روکتا، ان کی بہن سے شادی کے لیے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں تھی۔
میں تم سے محبت کرتا تھا، اب سے نہیں بہت پہلے سے، اور تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے تمہارا یعنی اپنی بیوی کا دیوانہ بنایا۔ اب این اسے بت بنے سن رہی تھی، ایسے شریع الفاظ اس نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ جانتی ہو وہ کیا چیز تھی؟ کیا این نے معصومیت سے ہی پوچھا تھا۔ تمہاری معصومیت ہی این، تمہارے دل میں منافقت نہیں تھی، تمہاری معصومیت کی وجہ سے ہی میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ رہی بات بھابھی کی بہن کی، تو میں اس کا نام تک بھولا ہوا ہوں، وہ میرے دل میں تو کیا خیال میں بھی کبھی نہیں آئی۔ میرے دل پہ، میری زندگی پہ، میرے وجود پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ میری بیوی، میری این ہے۔ این کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ یہ وہ نظارہ تھا جسے بڑی قدر سے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے این، تم مجھے سب سے زیادہ خوبصورت کب لگتی ہو؟ جب تم ایسے شرماتی ہو۔ اف اللہ، وہ شرم چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی وہاں، وہ بالکل اس کے سامنے جو بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پہ، میری زندگی پہ صرف تمہارا حق ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ بھابھی کی بہن کا نہیں، حدید نے ہنس کر کہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ این نے منہ پھلا کر پوچھا تھا۔ حدید ہلکا سا قریب آیا، ایک لٹ جو اس کے چہرے پر تھی اسے ہلکا سا کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ حدید اپنی اینی کا مذاق کبھی نہیں اڑا سکتا۔ حدید این کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں ابھی بھی ہلکی ہلکی سی نمی تھی، پھر وہ اور ہلکا سا قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں، جن میں ہزار شکوے تھے، ہزار غم تھے، ہزار احساس کمتریاں تھیں، وہ ان کی آنکھوں کو عقیدت سے باری باری چوم رہا تھا۔ حیا کے بہت سارے رنگ تھے جو اس وقت این کے چہرے پہ موجود تھے۔ آج کے بعد این خود کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا۔ تمہیں پتہ ہے تم کسی سے کم ہو ہی نہیں سکتی، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ این اپنے حدید کے لیے آب حیات ہے، اور وہ آب حیات ہے جس کے بغیر حدید کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک انسان کی جان کے ایک طوطے میں بس سکتی ہے، تو حدید کی جان بھی این میں بس سکتی ہے۔ اب تم میری آب حیات ہو، کہہ کر پیچھے ہٹا تھا۔ صرف بولنا نہیں چاہتا، سننا بھی چاہتا ہوں۔ ماما نے کہا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور میرے صاحبان بھی ہیں۔ وہ تو تمہاری ماما نے کہا تھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس وقت اسے اپنی معصوم پلس تھوڑی سی بیوقوف بیوی پر جی بھر کے پیار آ رہا تھا۔ حدید سننے پہ بس ضد تھا، وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا، جیسے سارے گرے کھل گئی تھی، جیسے ساری رسی میں سے ہر بل نکل گیا ہو۔ اچھے بچے وہی کہتے ہیں جو ان کی ماما کہتی ہیں، این نے جیسے میں نے منا کر کہا تھا، اور اچھی بیوی بھی وہی کہتی ہے جو اس کا شوہر کہتا ہے۔ حدید کا لہجہ شوق ہوا تھا، یعنی وہ ہر حال میں سے سننا چاہتا تھا۔ اور اچھا شوہر کیا کہتا ہے؟ این نے بھی شوخی سے پوچھا تھا۔ اچھا شوہر ہمیشہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے۔ حدید نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اور اچھی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے ہی پیار کرتی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی وفادار رہتی ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اب کوئی تو نہیں ہے نا؟ حدید نے ایک دم پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہوگا، ہمیشہ۔ حدید نے لمبا کر کے جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ ایک بات اور ہے میرے دل میں این، حدید نے ایک دم سیدھا ہو کے کہا تھا۔ کیا؟ این نے پوچھا تھا۔ ماموں سے کیا ناراضگی ہے؟ اور این پلیز اب نہیں چھپانا، ناراضگی نہیں ہے۔ این نے کہا۔ تو پھر کچھ نہیں۔ دیکھو این، وہ جو بھی تمہارے من میں ہے وہ مجھ سے کہنا تمہارا فرض ہے۔ آپ بتاؤ شاباش، کیا بات ہے؟ حدید نے بولنے پر زور دیا تھا۔ این نے کئی لمحے سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ حدید کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی، وہ چند لمحے بول نہیں پایا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے این؟ لگتا نہیں ہے حدید، ایسا ہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں مجھ سے پہلے ان کے لیے آپ اور برہان ہیں، اور میں تو شاید آپ دونوں کے بعد بھی نہیں۔ ایک عہد کا جھٹکا حدید کو اور لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ماموں سے اس قدر بدگمان ہے۔ این تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ماموں کے نزدیک تم سے پہلے میں ہوں؟ این نے اسے دیکھا تھا۔ میری بات کو آپ نیگیٹو مت لیں، لیکن رشتہ کرتے ہوئے بابا نے یہ جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں چاہتی۔ تمہیں اس رشتے سے مسئلہ تھا؟ حدید نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے رشتے سے مسئلہ نہیں تھا، بس بابا کے طریقے سے مسئلہ تھا۔ لیکن این، میرے سامنے ماموں تم سے پوچھنے گئے تھے۔ حدید اب بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھ سے پوچھنے نہیں گئے تھے حدید، وہ مجھے بتانے گئے تھے۔ اس کی بات پر حدید نے لمبا سانس لیا تھا۔ 100% تو وہ پتہ نہیں جان پایا تھا کہ نہیں، لیکن کچھ بات وہ سمجھ گیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ حدید خود این کی ساری غلط فہمیاں، ساری بدگمانیاں خود دور کر دے۔ میری بات غور سے سنو این، تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ میں ماموں سے تم سے زیادہ نزدیک ہوں؟ نہیں این، بھلے ماموں تم سے نہ جتاتے ہوں محبت، لیکن ہر وقت، ہر لمحے وہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تمہاری نظر میں ہر وقت ماموں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تمہارے حصے کی محبت میرے حصے میں آتی، لیکن این کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں نے ماموں کو تمہارے بارے میں فکر کرتے نہ دیکھا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ماموں نے رشتے کے لیے تمہاری رائے بھی کیوں ضروری نہیں سمجھی؟ این خاموشی سے سن رہی تھی۔ کیونکہ تمہارا شوہر حدید ان کے قدموں میں گر کر اپنی محبت مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں این، لیکن ہر بات میں تمہارا ذکر، تمہاری فکر ضرور ہوتی ہے۔ اس دن بھی انہوں نے
ادیب کے پرپوزل کے بارے میں رائے جاننے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے این کہ تم سے زیادہ انہوں نے میری محبت کو اہمیت دی؟ نہیں این، انہوں نے پیسہ اور محبت میں سے تمہارے لیے محبت کو چنا۔ میری محبت کو اگر اہمیت دی بھی تو کس لیے دی؟ وہ تمہارے لیے دی۔ میری اور برہان کی نظر میں تم ہو فرسٹ پریورٹی، تمہاری نظر میں ماموں این ماموں کی تم لاسٹ پریورٹی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ماموں کے بارے میں تمہارے دل میں یہ سب ہے۔ این کے چہرے پر اب شرمندگی کی واضح تھی۔ این ماموں کی نظر میں تم ہمیشہ فرسٹ پر ہی رہو گی۔ ماموں کو لگتا ہے کہ تم ان سے ناراض ہو۔ وہ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کیا بابا نے کیا پوچھا آپ سے؟ این نے ایک دم پوچھا تھا یہی کہ ان کو لگتا ہے کہ تم ان سے ناراض ہو یا کوئی بات بری لگی ہے۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تم ان کے میسیج کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیتی۔ این کو ایک دم پچھتاوا ہوا تھا اور پریشانی بھی چہرے سے واضح تھی۔ این اب تم ساری غلط فہمیاں، ساری بدگمانی اپنے دل سے نکال دو۔ ماموں تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں بہت یاد بھی کرتے ہیں حدید۔ سب کو سننے کے بعد این نے شرمندگی سے پکارا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، اب میں کیا کروں؟ اس نے انگلی دانتوں تلے دبائی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا ہوگا۔ حدید نے صاف دامن بچایا۔ این نے اسے دیکھا تھا۔ اگر بابا نے پوچھا تو کیا وضاحت دوں گی؟ این کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ماموں تو تم سے واقعی ناراض ہے، اور ناراض اور غصہ بھی۔ حدید نے مسکراہٹ چھپا کے اسے چور نظروں سے دیکھا تھا۔ اب این نے رونی صورت بنائی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، تم جانا، مجھے ڈانٹ نہیں سنی۔ کل مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی غصے میں تھے، اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا، بتا رہا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ جائیں گے، سب کلیئر کریں گے اور میں سوری کہوں گی، اوکے؟ لیکن ایک شرط پہ، حدید نے آرام سے کہا تھا۔ اب آپ اپنی بیوی کی بات بھی شرطوں پر مانیں گے؟ این نے منہ پھیلا کر کہا تھا۔ سن تو لو میری وائفی، اچھا بتائیں آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، ہر بات پہلے بتاؤ گی، وعدہ کرو؟ حدید نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ این ہلکا سا قریب آئی اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ وعدہ؟ لیکن کبھی ہمارا جھگڑا ہوا تو آپ سلجھائے بغیر سوئیں گے نہیں، یہ مجھ سے وعدہ کریں، اوکے؟ وعدہ؟ این نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ اب یہ قسمیں وعدے ہو گئے ہوں تو چلیں، حدید نے ہنس کر کہا تھا۔ کہاں؟ ماموں کے، اور کہاں؟ اس ٹائم ہم کل چلیں گے نا؟ این نے آئی برو اکچا کر کہا تھا۔ اب کل کس نے دیکھی ہے؟ چلو، ویسے بھی ابھی اتنی رات نہیں ہوئی، میں برہان کو میسج کر رہا ہوں، تم 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ، اوکے؟ حدید کہہ کر باہر نکلا تھا۔ کیا تعریف کروں تیری آنکھوں کی، پلکوں کی، کاجل کی، یہ ایک تیرا حسن ہی ہے جو لا قلم ہے میری کتابوں میں۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی گئی تھی جب برہان آگے آ گیا تھا، جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، پہچانا مجھے؟ حدید کو ایک دم ہنسی آئی تھی جب کہ این اسے غور سے گھور رہی تھی۔ لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں؟ برہان پھر بولا تھا۔ ہاں، نہیں پہچانا؟ کون ہو تم؟ این نے جیسے بدلہ اتارا تھا۔ کون ہوں میں؟ برہان نے رونے والی آواز میں کہا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا۔ وہ اس کے گرد گھوم رہا تھا، بہت ہی رومانٹک سین کریٹ کر چکا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے پاکٹ منی بھی آپ کبھی کبھی ہڑپ لیتی تھی۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ آپ، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے چینک کر کہا تھا۔ جاوید اور نبیلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن حدید سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ بھی باہر لنچ پر جایا کرتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ میری پیاری بہن اپنی یادداشت کھو چکی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے عورتوں کی طرح اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پشت رکھی تھی۔ این نے رونی صورت بنا کے حدید کو دیکھا تھا۔ حدید ہنستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بس کرو، میری بیوی کو تنگ کرنا بند کرو، اتنی بری نہیں ہے وہ۔ حدید بھائی، آپ کو نہیں پتا، یہ جو آپ کی بیوی ہے نا، یہ موم سے پتھر کا مجسمہ بن چکی ہے۔ ایکسکیوز می، این نے اب غصے سے کہا تھا۔ بس کر برہان، کیوں بن موسم برسات چاہتا ہے؟ حدید نے اسے وارن کیا تھا۔ بس برہان، اب تنگ نہیں کرنا میری بیٹی کو، جاوید صاحب نے پیار سے کہا تھا۔ این اسے منہ چڑھا کر اپنے بابا کے پاس گئی تھی۔ بابا، ماما، آئی ایم سوری، میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا غلط تھا۔ آئی ایم سوری بابا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ نبیلہ بیگم نے پیار سے گلے لگایا تھا۔ ماما، آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ بابا، این نے یقین دہانی چاہی تھی۔ ماں باپ بچوں سے ناراض ہوتے ہیں کیا؟ جاوید صاحب نے این کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ جاوید، آپ نے این کے لیے سب سے صحیح پارٹنر چوز کیا ہے۔ نبیلہ بیگم نے داماد کی تعریف لازمی سمجھی۔ اب حدید این کو چڑھا رہا تھا۔ اب ان دونوں کے مذاق اور کہکے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ بعض دفعہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر غلط فہمی کا نتیجہ غلط ہی ہو۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہر بار زیادتی نہیں ہوتی، بعض ناانصافیاں بھی نعمت ہوتی ہیں، انعام ہوتی ہیں۔ ایک بچہ اگر کنویں میں جانا چاہتا اور آپ اس کے خلاف فیصلہ کر کے جانے نہ دیں تو کیا اس کی ساتھ زیادتی کی؟ نہیں، اسے تو نعمت سے نوازا گیا ہے، زندگی کا انعام دیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان خواہشات پوری کرنے نہیں آیا، اگر کچھ خواہش ادھوری رہ بھی جائے تو کیا؟ اس لیے انسان کو خود کو وقت کے ساتھ نہ ڈھال
ढा लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी बड़ी नेमतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, हर गलती माफ़ कर देते हैं, अपने कलेजे से पैदा करते हैं। कुछ ख्वाहिशें बच्चा माँ बाप की पूरी करे तब भी वो इनके प्यार का मोल नहीं चुका पाता, तो इनसे बदगुमान होने या गलतफहमी पालने का या नाराज़ होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जिसने आपको दुनिया में लाने की तकलीफ़ें सही तरह दर्द बर्दाश्त किया, भला वो आपके लिए गलत फैसले कैसे कर सकते हैं। इंसान को अपने खिलाफ किए गए फैसले में 2 मिनट की बुराई तो नज़र आती, लेकिन पूरे जहाँ की अच्छाई नहीं दिखती। खुदा ने माँ के पाँव तले जन्नत रख दिया और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। वो जिसने पूरी कायनात बनाई, चाँद सूरज बनाए, उसने उस ज़ात ने माँ बाप को इतना आला दर्जा दिया, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि खुदा ने माँ बाप को ही आला दर्जा दिया। अगर इंसान की बात समझ आ जाए तो वो गलतफहमी ना पाले, पूरी उम्र माँ बाप की खिदमत करके गुजार दे। अगर वो ये बात समझे, खुदा के बाद अगर इंसान का कोई होता है ना तो माँ बाप होते हैं, इसलिए उनसे नाराज़गी या उनसे मुंह मोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माँ बाप फूल के कड़े पहनाते हैं तो वो फूल ही होते हैं, हथकड़ी नहीं होती। क्या तुम खुश हो? हदी ने जो कि इसके कान में पूछा था, बहुत ऐने से खुश होती और मुस्काती नज़रों से देखा था। अगर तुम अब भी खुश ना होती तो जानती हो मैं क्या करते। ऐने कमर पर हाथ रखकर एक आईब्रो उठाकर पूछा था। कुछ नहीं, दूसरा तरीका ढूंढता। ज़िंदगी वाकई पुरसुकून हो चुकी थी, जो भी गिरा थी वो खुल चुकी थी। एक अच्छा इंसान जो आपका हमसफ़र हो, उसके साथ ज़िंदगी बड़ी हसीन और खुशगवार हो जाती है। और इस वक्त ऐन को भी अपनी ज़िंदगी हसीन और खुशगवार लग रही थी। एक बात तो कहूँ ऐन, हदी ने पूछा था। हम कुछ नहीं। ऐन ने उसे तब कर देखा था, वो सुबह से ये चौथी बार क्या कर रहा था। अच्छा अब पक्का सुनो, क्या है दीद? ऐन ने अब उकताकर पूछा था। मोहब्बत है ऐन, और क्या है? बस मोहब्बत नहीं, प्यार भी, इश्क भी और एतबार भी। हदी ने उसके बालों की लट को प्यार से अपनी उंगली पर लपेट कर कहा था। और मैं एक बात कहूँ? हदी ने खुमार ज़दा लहजे में कहा था। कुछ नहीं कहकर वो हल्का सा हंसी थी। कौन थी वो? शैतान सी एक लड़की थी, हैरान सी। कौन था वो? शरीफ सा एक लड़का था, परेशान सा। कौन थी वो? पढ़ने वाली एक लड़की थी, नावलों की दीवानी। कौन था वो? जहानत वाला एक लड़का था, प्रेजेंट को जीने जीने वाला। कौन थी वो? आफत सी एक लड़की थी, अप्सरा सी। कौन था वो? सुगड़ सा एक लड़का था, उलझा सा। कौन थी वो? रोने वाली एक लड़की थी, छोटे दिल वाली। कौन था वो? हंसने वाला एक लड़का था, बड़े दिल वाला। कौन थी वो? मोहब्बत के दिल वाली एक लड़की थी, खुद को चाहने वाली। कौन था वो? इश्क का कैदी एक लड़का था, मोहब्बत का आदी। कौन थी वो लड़की? कौन थी वो? लड़ने वाली एक लड़की थी, ना समझ वाली। कौन था वो? सुलझाने वाला एक लड़का था, समझने वाला। कौन थे वो? इस कदर प्यार में ऐनी के हदीद थे इस जहां में। जिस दिल में प्यार और एहसास भरा हो तो मुमकिन है खुदा उसके दिल में मुनाफ़क़त पैदा ना होने दे। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था जुगनू और इसकी राइटर है S.J. राइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आएगा। छोटा सा एक नॉर्मल सी स्टोरी थी और एक मैसेज था। कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।